دوپہر بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. شاید ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، لیکن خاص طور پر آج کی دنیا علم کی دنیا ہے. آج کی دنیا اس کی دنیا ہے جو عصری تقاضوں سے آگاہ ہے، جو مسائل کے ہجوم میں آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، اور جو اس عالمی گاؤں کی نالج اکانومی میں حصہ دار ہوتا ہے. اور یہ سوال ہر درد مند پاکستانی کے دل میں اٹھتا ہے، اور ہم سب کو اس بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم اس پیرائے پر پورا اترتے ہیں، کیا ہمارا نصاب تعلیم ان خطوط پر ترتیب دیا گیا ہے جو ہمیں ترقی، جو ہمیں بقا کی دور میں کم از کم ریلیونٹ رکھ سکے. اور افسوس یہ کہ بظاہر اس کا جواب نفی میں ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام، ہمارے تعلیمی سٹرکچر میں انحطاط اور زوال کا بیج جو ہے وہ بو دیا گیا ہے. ٹوڈے وی آر گیدرڈ ہیئر ود اے برننگ کوسچن: وٹ آر وی ٹیچنگ ایٹ آر اسکولس؟ یعنی ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. اور ہم بہت شکر گزار ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کا، جو آج ہمارے ساتھ ان کی ٹیم موجود ہے. CSJ ہیز ریویوڈ دی کنٹینٹ آف اسکول ٹیکسٹ بکس پبلشڈ بائی فیڈرل اینڈ پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈز ان پاکستان. اور آپ جانتے ہیں لیکن میں مختصر سا تعارف کرواتا جاؤں. سینٹر فار سوشل جسٹس از این NGO whose with its secretariat based in Lahore. CSJ engages in result-oriented research, evidence-based public policy advocacy, and capacity building concerning human rights, democratic development, and social justice for the marginalized groups in پاکستان خاص طور پہ. میں اپنے شرکا کا تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں تاکہ ہم پروگرام کی طرف بڑھیں. میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں. وی آر ویری گلیڈ ٹو ہیو پیٹر جیکب صاحب ود اس، جو کہ سینٹر فار سوشل جسٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ان کے ساتھ میرے دائیں جانب بھی تشریف فرمائیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ، حقوق انسانی کی ایک بہت توانا اور بہت حوصلہ مند آواز ہیں. آن مائی لیفٹ سٹس ڈاکٹر عبدالحمید نیّر، آپ جانتے ہیں فزسسٹ ہیں، آتھر، پیس ایکٹیوسٹ، کنسلٹنٹ. ان کے ساتھ میرے بائیں جانب ہیں زیبا ہاشمی، رائٹر ہیں، ایجوکیشن ریسرچ کنسلٹنٹ ہیں. آج کے سیشن کی جو کہ پرائمرلی لانچ سیمینار ہے اسی کنٹینٹ ریویو آف اسکول ٹیکسٹ بکس کا، اس کی نظامت، اس کی ماڈریشن، ہوسٹنگ کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں طیبہ رفیق، جو کہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہیں فور CSJ، لنگوسٹ ہیں بائی ایجوکیشن، ریسرچر ہیں بائی پروفیشن، رائٹر، پوئٹ. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ اتنی گرمی میں تشریف لانے کا. اور بس تھوڑی سی زحمت کیجیے، اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. جیسا کہ یہاں کی روایت ہے، جہاں جو ہم نے قدر جو ہے وہ متعارف کرائی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پورا موقع ملتا ہے گفتگو میں شریک ہونے کا. بس انتظار کیجیے گا اس مرحلے کا جب باہمی گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہو فار Q&A. اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ مائکرو فون دے دیا جائے. پھر آپ اپنا سوال، اپنا جو بھی اظہار خیال ہے کیجیے گا. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس گفتگو میں، اس مکالمے میں شریک ہو سکیں. اینڈ دیٹس اٹ. پلیز ویلکم آور آنریبل پینلسٹ. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ آفاق, and I welcome all of you on behalf of Center for Social Justice to this very important discussion under the light of the findings of CSJ's new publication, as you can see, What Are We Teaching at School? So before starting the formal conversation, let me read the Article 22(1) for all of you. So, no person attending any educational institute shall be required to receive religious education or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such institution, ceremony or worship relate to a religion other than his own. سو آج کی ہماری جتنی بھی کنورسیشن ہے وہ ہم اسی کے پیرائے میں کر رہے ہوں گے. سو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ڈاکٹر نیئر ہو ول آفر اے بریف اوور ویو آف دی ٹاپک اینڈ سیٹ دی کانٹیکسٹ فار آور ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تو یہ جو قصہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے. ہمارے ہاں اسکول کی ایجوکیشن میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اسلامی تعلیمات جگہ جگہ شامل کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آرٹیکل 22(1) جس کا انہوں نے ذکر کیا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. غیر مسلم بچوں کو، وہ مائنورٹیز کے بچوں کو
مجبوراً بہت سی چیزیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں. اس کی بڑی مثالیں ہیں. اس کے خلاف آوازیں بھی بہت طویل عرصے سے اٹھ رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے اس کے بارے میں دیکھا تھا, سنا تھا, وہ ضیاء الحق کا دور تھا, جب یہ چیزیں داخل ہونی شروع ہوئی تھیں. اور اس کے بعد بہت سی لوگوں نے رپورٹس لکھیں, بار بار اس کو اظہار کیا, احتجاج کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. تو ایک دور تھا اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کا, اس کے اندر رو میں بہتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہوئیں کہ جہاں پہ ہر مضمون جو ہے اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے اوپر جو رپورٹس بہت سی لکھی گئیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اس میں کوئی بہت زیادہ کمی نہیں ہوئی ہے. تھوڑی بہت کمی ہوئی, لیکن اتنی زیادہ کمی نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اردو کی درسی کتابوں کے اندر, پرائمری اسکول کی اردو کی درسی کتابوں میں آخر میں ایک سیکشن ہوتا تھا, آؤ قرآن پڑھیں, اور باقاعدہ قرآن شریف کی صورتیں اس کے اندر پڑھنے کا طریقہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا. اردو کی کتاب جو تمام مذاہب کے بچوں کے لیے کمپلسری ہیں, ان میں یہ کیا جاتا تھا. اتفاق ہے کہ اب اس وقت آج کل یہ صورتحال تو نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اور بھی بہت صورتحال خراب ہے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ اس رپورٹ میں کیا گیا ہے, آپ لوگ یہاں دیکھیں گے بھی. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رپورٹس اتنی دفعہ آنے کے باوجود, کئی رپورٹس آ چکی ہیں اس کے اوپر, اس کے باوجود ان کے اندر کمی نہیں ہوئی. تو ہمارے معاشرے کے اندر کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہے جو اتنے زیادہ بتانے کے باوجود بھی کہ یہ بچوں کے ایک آئینی حق کے خلاف ہے اور یہ کرنا نہیں چاہیے, اس کے باوجود یہ چیز جاری و ساری ہے. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو میں نے بتایا. یہ اس رپورٹ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی اس کے باوجود کہ اس سے پہلے کی رپورٹس موجود ہیں. اس کی اہمیت بڑھ جاتی اس وجہ سے ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود, دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی اگر صورتحال وہیں کی وہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے. تو بس میں یہ ایک بیک گراؤنڈ میں نے دیا ہے, آگے پھر اب ہم کارروائی کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. سو یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. وہ گراس انرولمنٹ سے لے کے, وہ لٹریسی ریٹ سے لے کے, اور بھی انفراسٹرکچر کے مسائل, اکانومی کے مسائل. لیکن چونکہ ہماری جو لانچ ہے وہ پرٹیکولرلی ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ ہے, اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسے ہی فوکس کریں, اور اس لیے آج کی ہماری جتنی گفتگو ہوگی اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم پرٹیکولرلی اس ایشو کو فوکس کریں, اور وہ بھی اسکول کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر کیا مسائل ہیں. تو سر پیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر نے اور ڈاکٹر نیئر نے مل کے اس کتاب کو جو ہے وہ ریویو کیا ہے. تو میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ سر آپ اس کتاب کی یا جو بھی یہ رپورٹ ہے اس کی فائنڈنگز ہمارے ساتھ شیئر کریں. کیا پیرامیٹرز تھے, کیا اس کی میتھڈالوجی تھی, اگر وہ آپ سے شیئر کر دیں. اور افاق سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پریزنٹیشن اگر جو ہے وہ آن کر دیں. جی السلام علیکم ایوری ون. اس سلائڈ سے پہلے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بریف کیا ساتھیوں کو کہ یہ کنٹینیویشن ہے پرانے کام کی, وہ اسٹڈیز جو ڈاکٹر کے عزیز اور ڈاکٹر نیئر نے, احمد سلیم نے اور بہت سے دوستوں نے, طاہرہ نے خاص طور پر, زیبا نے بھی یہ ریویوز کیے ہیں ٹیکسٹ بک کے. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ کچھ معمولی تبدیلی تو
جو اینول ریویو ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس میں آ جاتی ہے, کچھ نہ کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے. تو جب ہم سرکار سے بات کرتے ہیں, وزارت تعلیم سے بات کرتے ہیں یا ٹیکسٹ بک بورڈ سے, تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانی کتابیں تھیں, آپ نئی کتابوں کی بات کریں. تو اس طرح سے یہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے 2 سال بعد ہر ایک ریویو, ہمیں نئی باتیں تلاش کرنا پڑتی ہیں اس میں کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مشق تھی اس کے تحت کچھ تبدیلی بھی آئی ہے, امپروومنٹ بھی ہوئی ہے. خاص طور پر اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ مٹیریل جو نیکڈ ہیٹڈ تھی اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے. تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ ہم اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ کتنی ہوئی ہے. کچھ انکلوزیوٹی آئی ہے تو ہم وہ امپروومنٹ بھی نوٹ کی ہے اس ریویو میں. ایک بات جو ظاہر ہے کہ آپ کے پرسپیکٹو میں ہوگی, ذہنوں میں سوال آئے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو ایک اپلیکیشن کوئی 7 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان, جس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, سینٹر فار سوشل جسٹس ہے, ہم اپلیکیشن لے کے گئے ہیں بلکہ اس کو ریپیٹ کیا ہے. تو محترمہ حنا جیلانی صاحبہ اس اپلیکیشن کو ایز اے لیڈ پلیڈر وہ کرتی ہیں, ثاقب جیلانی صاحب ہیں وہ کرتے ہیں. تو ایک تو وہ بھی ہے کہ کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کر دے کہ وہ جو آرٹیکل 22 ہے وہ کیا کہتا ہے. تو اس سے پیشتر کہ اس میں میں آپ کو کروں آسان ہو جائے گا اگر میں یہ بتا دوں کہ اسلامک اسٹڈیز از بینگ ٹاٹ ان our schools in 4 different ways already, and there is a 5th way that is going to be incorporated. تو پہلے تو اسلامک اسٹڈیز ہے آپ جانتے ہیں, اور دوسرا ناظرہ کا تعلیم ہے, اور ناظرہ پہ ایک بحث ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے, یہ لسان العربی ہے یا یہ قرآنک ٹیکسٹ ہے. پھر ایک مضمون 3 صوبوں اور وفاق نے اسکولوں کے لیے قانون پاس کر رکھا ہے ترجمۃ القرآن کا. تو وہ پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک بچوں کو جو ہے وہ تمام سپارے کور کرنے ہیں ترجمۃ القرآن. اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ اس کے 100 نمبر ہونے چاہیے یا 50 ہونے چاہیے. وہ اپنے ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے نا اس پہ دے آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ود دا سلیوشن کہ اس کے اب پھر 200 نمبر اسلامیات کے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. تو 4th وچ وی بیسیکلی جو ہماری کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو عام مضمون ہیں, نان ریلیجیس سبجیکٹس ہیں, اس میں بھی جو میجورٹی ریلیجن کا کانٹینٹ ہے اباؤٹ ناٹ اونلی دا انفارمیشن ہسٹری بٹ آلسو ایمانیات جن کو ہم کہتے ہیں, تو وہ تمام اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے جو وزارت تعلیم اسلامیات کے کریکلم کی کرتی ہے. وہ تو اس وجہ سے دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہے. بٹ دیر از اے 5th ایڈیشن کمنگ اپ, وہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ وزارت تعلیم نے خاص طور پر ITC کے لیے ایک اپروول دیا ہے انڈر جس کو ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی کہا ہے, کہ اس کے اندر ایک کیریکٹر بلڈنگ پہ سبجیکٹ ہوگا. کتابیں پہلی سے 10ویں تک تیار ہوئی ہیں اور وہ دے آر بیسڈ آن سیرت النبی, اور اس کو تیار کیا ہے نیشنل اتھارٹی, نیشنل رحمت العالمین اتھارٹی. تو وہ بھی مسلمان بچوں کے لیے ہوگا. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ آپ نے ایک 5واں اسلامیات کا ہماری نظر میں سبجیکٹ وہ ایڈ کر دیا, اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل کے بارے میں جن دوستوں کو اگر شاید یاد نہ ہو تو وہ میں بتا دوں کہ پچھلے ریویو کے دوران ہم نے یہ کہا کہ کم از کم آپ یہ کیجئے کہ جو مائنورٹی بچے ہیں ان کے لیے ان کے ریلیجن کو الاؤ کر دیں اور اس کا کریکلم بن جائے اور وہ اس کا ایگزام لے سکیں اور اس طرح سے. تو کریکلم تو بن گیا ہے, اور نیشنل کریکلم جو اتھارٹی اس کو کاؤنسل کے ذریعے سے کریکلم بن گیا. اب وہ کتابیں جو ہیں اس میں تاخیر ہو رہی ہے. تو ایک میجر یہ بھی تھا افرمیٹو میجر کہ کم از کم جو بہائی, ہندو, سکھ, کیلاش, مسیحی بچے ہیں وہ کم از کم اپنے مذہب کی تعلیم جو ہے وہ اسلامیات کے یہ جو 4-5 طریقے سے اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے ہمارے عام سرکاری اسکول میں,
اس میں کم از کم اس کو یہ ریلیف ہو کہ ایک تو اس کا انکلوژن ہو جائے گا, اس کا مذہب جو ہے وہ کوئی علاقہ غیر نہیں ہے یا وہ کوئی آؤٹ کاسٹ نہیں ہے, اور دوسرا تو یہ وہ ہے انڈر پروسیس, وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو پرانا جو ارینجمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو غیر مسلم بچے ہیں بگر ٹرمنالوجی ووکیبلری, گو کہ یہ مائنورٹی کے مقابلے میں کوئی بہترین ٹرم نہیں ہے, تو وہ اس کو ابھی تک جو ہے وہ ایتھکس کا جو سبجیکٹ تھا وہی آپشن ہے, وچ از ناٹ پریکٹیکل. اسی لیے 80% سے زیادہ غیر مسلم بچے یا یہ تمام کیٹیگریز جو میں نے آپ کو بتائی نظام العقائد کی, وہ 80% سے زیادہ بچے اسلامیات ہی پڑھتے اور پاس کرتے ہیں, وچ از اندر ہمارے خیال میں تو یہ جبر ہے, اور وہ آئین شکنی بھی ہے آرٹیکل 22 کی. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ پیرامیٹرز طے کیے گئے ریویو کے. نیکسٹ سلائیڈ. تو پہلے تو یہ کہ 146 کتابیں ہیں جس کو ہم نے ریویو کیا ہے تھرو آؤٹ پاکستان, 5 ٹیکسٹ بک بورڈز کی, اور وہ بیسیکلی سوشل سائنسز اینڈ لینگویجز وہ تھیں. تو یہ تمام ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہیں پروونشل اینڈ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے تحت جو فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کی کتابیں جو اپرووڈ ہیں ان کو ہم نے استعمال کیا ہے, اینڈ ناٹ دوز prepared by the private publishers. So this is direct government approval. Next. تو ہم نے اس میں انکلوسیو مٹیریل دیکھا ہے کہ انکلوسیو مٹیریل کیا ہے. سو ہیئر اینڈ there is mention of temples, churches, ایسی پرسنالٹیز کا بھی ذکر کیا جس کو کہ مشاہیر کے ضمن میں گنا جاتا ہے, اور وہ ایسی پرسنالٹیز جو ہے نا ان کو بھی ذکر کیا گیا. تو کچھ انکلوزیوٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آیا ہے. پھر ایسا مٹیریل جس میں ڈپکشن آف سپریمیسی اور ڈومیننس آف میجورٹی ریلیجن, وہ مٹیریل اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کو ہم میجورٹیرینزم کہہ کے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں ریکارڈ. پھر اس میں جو پکچرز اور گرافس وہ ریپرزینٹنگ میجورٹی ریلیجن وہ ہیں, وہ بھی اس کو دیکھا ہے. پریولنس آف ہیٹ مٹیریل جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم ہوا ہے, لیکن یہ وہ ہیٹ مٹیریل کو ڈیفائن کیا کہ اگر نیگیٹو پورٹریل ہے, ون سائیڈڈ ویو آف ہسٹری ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ہیٹ مٹیریل ہے. اسٹیریوٹائپس اباؤٹ اینی فیتھ کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں یا آئیڈینٹی کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جینڈر بائس, ہم نے جینڈر بائس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس طرح سے نہیں کیا, لیکن خاص طور پر جہاں پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے اور وہاں پہ آبویس سا ہے کہ اگر بچی ہے تو اس کو گھر کا کام کاج کرنا ہے, اگر بچہ ہے تو وہ کھیل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ گھر پہ باہر ملازمت کر سکتا ہے. تو اس طرح کی جینڈر بائسز. نیکسٹ جی. تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری شارٹ. اس میں یہ جو ہے وہ دیکھنے کی بات ہے, اس کو کمپیریزن ہم نے اس طرح سے نہیں کیا, لیکن جو اس کے بارے میں ریفلیکٹ ہوئی ہیں چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ریلیجس کانٹینٹ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا اور پھر پنجاب میں ہوتا ہے, اور اس کی کم ریشو جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے سندھ میں, بلوچستان اس کے درمیان میں. یہ جو تیسرا کالم ہے ہیٹ مٹیریل کا, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اس کی ریشو زیادہ ہے, اور اسی طرح سے ریلیجس مٹیریل بلانگنگ ٹو میجارٹی ریلیجن وہ بھی زیادہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سرکار کو یا غیر سرکاری لوگوں کو اگر زیادہ کام کرنا ہے تو کہاں پہ کرنا ہے. اور ڈاکٹر خادم حسین بیٹھے ہیں, تو میں آئی ووڈ لائک ٹو کمپلیمنٹ کہ ANP کی جو گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں, اس میں یہ رجحان تبدیل ہوئے تھے لیکن وہ واپس آ گئے ہیں. تو یہ ایک پکچر ہے, دیز ٹیبلز آر پارٹ آف دس بک, اور جو نیٹ پہ بھی ہے وہ آپ ریویو کر سکتے ہیں. لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ جی. اس کی فائنڈنگز میں جو سبجیکٹس ہیں اس میں زیادہ ریلیجس مٹیریل
وہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان اسٹڈیز میں، اور پھر اس کے بعد اردو میں، اور اس طرح سے کم ہوتے ہوتے جنرل نالج جو کہ پہلی 3 کلاسوں کے لیے ہوتا ہے صرف، ان میں ذرا یہ کم ہے، لیکن وہ جنرل نالج ابھی انٹیگریٹ ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. تو ریلیجسلی انکلوسیو مٹیریل جو کانٹینٹ ڈالا گیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری کی کتابوں میں ہے. دیز آر جسٹ پوائنٹرز جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ انالیسس اور ریویو ہمیں کیا کہتا ہے. تو دیز آر سم آف دا ٹرینڈس. سوشل اسٹڈیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے آفٹر ہسٹری، اور اسی طرح سے جو پکٹوریل موٹیویشن ہے یا ایجوکیشن، اس میں جنرل نالج میں بھی وہی صورت حال ہے جو ہمیں دوسرے سبجیکٹس میں یعنی لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. نیکسٹ جی. تو اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں. آف کورس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ بہت فوکسڈ قسم کی ریکمنڈیشنز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، حالانکہ اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہے. جیسے طیبہ نے کہا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو انٹرسیکٹ کرتی ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے ساتھ، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ بک ہے، جو وہ ماحول دیتی ہے اور وہ بائنڈ کرتی ہے، ون ہیز ٹو لرن فرام دیٹ ٹیکسٹ بک اینڈ پاس ایگزامس، وہ امپیکٹ کبھی اریز نہیں ہو سکتا ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ یا انڈائریکٹ اور سپلیمنٹری ریڈنگ کے ساتھ. وہ بہت مشکل پیش آتی ہے. وہ محدود چند بچے ہوتے ہیں جو اس حساب سے نکل پاتے ہیں اور اس مائنڈ سیٹ سے نکل پاتے ہیں. ہماری یہ فائنڈنگ بھی ہے، بلکہ فائنڈنگ کیا ہے، اس کو ازمپشن کہنا چاہیے، پبلک نالج کہنا چاہیے، کہ معاشرے میں اس وقت جو خون کے دھبے پائے جاتے ہیں، جو انٹالرنس، نہ صرف انٹالرنس پائی جاتی ہے بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ خون ریزی پائی جاتی ہے، قتال پایا جاتا ہے، اس کا اور اس کانٹینٹ کا کچھ تعلق ضرور ہوگا. اور اسی وجہ سے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم ویسے تو اس کو فائٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ذریعے سے، عسکری ذریعے سے، لیکن جو تعلیمی علمی ذریعے ہے اس کو انتہا پسندی کو خاتمے کرنے کے وہ نہیں ہوتا. آرٹیکل 22(1) کا حوالہ پہلے آ چکا، 25 جو کہ تمام شہریوں کی یکساں شہری حیثیت کے متعلق ہے، اس کی ہیں ریکمنڈیشن کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ان ٹرو اسپرٹ. ویژول ٹیکسٹ میں اس طرح کی جو کامن سینس چیزیں ہیں، قائد اعظم کی تقریر وہ اگر ٹیکسٹ بک کا حصہ بنا دی جائے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ 1-2 جگہ پہ ہے اور وہ تھوڑا ٹکڑا ہے، وہ ساری تقریر ہونی چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہوگی اور کچھ مسائل آئیں گے، لیکن ہاں یہ ہماری لانگ سٹینڈنگ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بھی ہونا چاہیے اور ٹیکسٹ بک کا حصہ بھی ہونا چاہیے. انہوں نے بہت ضروری باتیں اس تقریر میں کی تھی. نیکسٹ جی. یہ 2 موٹی باتیں ہیں، اور باقی ویب سائٹ پہ اس سے پیشتر جو کچھ ریویو ہو چکے ہیں. 5 سال پہلے جو ریویو ہوا تھا، کوالٹی ایجوکیشن ورسز فنیٹک لٹریسی، اس عنوان سے ہم نے براڈ ٹاپکس پہ جو اس کو ہے ڈاکٹر نیئر نے اور باقی دوستوں نے، ڈاکٹر بیلا نے اس کے اوپر لکھا تھا. تو دس از اٹ. ناؤ آئی کلوز مائی conversation here. Thank you so much. Thank you very much, Sir Peter. اس سے قبل کہ ہم اپنے پینلسٹ سے سوال پوچھیں، آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آل آف یو ٹو کامنٹ آن دس پریزنٹیشن. سو آپ سب کے پاس ایچ ون آف یو ول ہیو 2 minutes ٹو کامنٹ. سو ڈاکٹر نیئر سے مجھ سے ریکال کرتی ہوں. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت تفصیل سے ہے اور کافی گہرائی میں انہوں نے جا کر تمام چیزوں کو دیکھا ہے. اتنا کتنے 146 کتابیں ہیں اس کے اندر. 146 کتابوں کو ہر لائن بائی لائن سب کو دیکھتے جانا اور دیکھنا کہاں پہ یہ مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. اس میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کتابیں لکھنے والے، کتابیں چھاپنے والے کہتے ہیں جی ان کو تو آپ ڈسکس نہ کریں. مثال کے طور پہ
ہمارے یہاں اردو کی کتابوں میں حمد و نعت بھی ہوتی ہے. حمد و نعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حمد و نعت جو ہیں وہ تو اسلامی سبجیکٹس ہیں, ان کو آپ اردو کی کتاب میں کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اردو لٹریچر کا ایک جانر ہے یہ, تو لہٰذا یہ تو ہوگا. تو اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کی اچھے شاعر کی لکھی ہوئی حمد اور اچھے شاعر کی لکھی ہوئی نعت جو ہے وہ شامل کر دی, لیکن اگر آپ اس کے بعد شاعری کے بعد میں اس کی جو ایکسرسائزز ہیں, ان ایکسرسائزز کے اندر اگر آپ تمام سوالات ایسے رکھیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اسلامی تعلیمات دے رہے ہوں, آپ باقاعدہ اس کے اندر حدیثوں کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہوں کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے, یہ ایسی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور یہ 2 3 4 صفحے حمد و نعت جو ہیں وہ آدھے صفحے کی ہیں, اور اس کے بعد 2 4 صفحے جو ہیں وہ ان کے اندر اگر آپ اس قسم کی تعلیمات دے رہے ہوں تو گویا آپ یو آر گوئنگ ویل بیونڈ جو حمد و نعت کا کویشچن. تو یہ بات, اتنی بات جو ہے وہ یہ بھی واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ آگے اس قسم کی چیز بڑھاتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آنی چاہیے کہ آپ اسلامی تعلیمات ان چیزوں کے ذریعے سے دے رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا اظہار ہونا چاہیے تھا, جو میں نے اس میں رپورٹ پہ شاید مس کر گیا, شاید یہ یہاں پہ ہے نہیں. تو ایک بات تو یہ تھی, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا, میرے خیال میں بہت اہم ہے, یہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کے بارے میں, کہ یہ خاص طور پہ ایک ایسا میڈیم بنتی ہے کہ جس میں پڑھنے والے کیپٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہر طرف آپ ان کو وہی ایک کتاب پرسکرائبڈ ہے وہی آپ دیتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. ایک وہ کیپٹیو ہیں, اور لکھنے والے جو ہیں وہ چوزن ہیں, ہینڈ پکڈ ہیں, اور وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی تمام باتیں لکھ کے اس میں دے دیتے ہیں. لہٰذا آپ کے پاس ایک بہت اچھا میڈیم آتا ہے پرسنلائزیشن کا, اپنی بات اپنا جو کچھ بھی آئیڈیاز آپ کے ہیں ان آئیڈیاز کو لوگوں تک ایک صرف ایک آئیڈیا جو ہے وہ پہنچانے کا, ملٹیپلسٹی آف آئیڈیاز نہیں ہے, صرف ایک آئیڈیا پہنچانے کا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ٹیکسٹ بکس, اگر جب تک ٹیکسٹ بکس ہیں تب تک یہ تمام مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. آپ کے ریکمنڈیشنز کے اندر یہ چیز جو مجھے کم نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ کہ یہ جو ٹیکسٹ بکس بورڈ بنے ہوئے ہیں جو ایک کتاب پرسکرائب کرتے ہیں, اور لاکھوں بچوں کے لیے وہ ایک ہی کتاب ہوتی ہے, اور استاد جو ہے وہ اسی کتاب پہ بھروسہ کرتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بتاتا. یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ پیغام جو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, اور غلط بات ہے. لہٰذا ٹیکسٹ بک بورڈز کو ختم کرنا چاہیے. ایک کتاب کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک ہی کتاب ہو پڑھنے کے لیے, اس کا کانسیپٹ ختم کرنا چاہیے, اور ملٹیپلسٹی آف بکس کی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ ایک ریکمنڈیشن میں میرا خیال ہے اضافہ ہونا چاہیے. اچھا جی, بہت شکریہ, اور ریئلی آئی مسٹ کمنٹ ٹو یو کہ آپ نے بہت اچھی یہ ریویو کا یہ انیشیٹو لیا. اس سے پہلے بھی ہم نے 2021 میں آواز آ رہی ہے, اب آ رہی ہے, اوکے. میں 2-3 چیزوں پر اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میری 2-3 کمنٹس ضرور ہیں. کہ ایک تو بات ہم نے کی ہے کہ ریلیجس سبجیکٹس جو ہم نے 8 ریلیجس سبجیکٹس ٹیکسٹ بکس جو مائنورٹیز کے لیے جو ہم نے الگ کی ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جہاں پر اسلامیہ تک پڑھائی جا رہی ہے تو وائی ناٹ دیم. میرے اس کے حوالے سے 2-3 کنسرنز ضرور یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ کلاس 1 سے ریلیجس ایجوکیشن آپ نے شروع کر دی ہے, جس کی وجہ سے ایک تو لرننگ برڈن اور بہت زیادہ ریلیجیوسٹی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, چاہے وہ جس بھی اس کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں. دوسری جو چیز جو ہمیں دیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم ریلیجن کو تو پڑھا رہے ہیں ایز ریلیجس اسٹڈیز اور ایز سیپریٹ سبجیکٹس,
लेकिन क्या हम ऐसा नहीं क्रिएट कर रहे कि हम उस बच्चों को मज़ीद हम साइलोस की तरफ लेकर जा रहे हैं, जब तक कि हम एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज़ जो यहाँ पर जो हमारी मौजूद हैं उससे उनको हम ओरिएंट कराएं. सो दैट इज़ वन कंसर्न अबाउट इट. लेकिन ये बहरहाल ये एक कदम है और एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी डिमांड होती है रिलीजियस एजुकेशन अपनी भी एक होनी चाहिए और उसको प्रॉपरली फॉर्मलाइज किया जाए. तीसरा जो मेरा एक कमेंट है कि हम टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहे हैं, हम करिकुलम स्टैंडर्ड्स की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमें जो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे क्लासरूम में जो कल्चर्स जो आते हैं, जो हमारे लर्निंग कल्चर्स हैं, वो किस तरह से डेवलप हो रहे होते हैं. तो हमारे यहाँ एक फियर ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूर पाया जाता है क्लासरूम में. सब्जेक्ट टीचर भी जो पढ़ा रहा होता है वो भी बहुत मोहतात होकर, और जो समझने वाला होता है वो भी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लोर कर रहा होता है, बहुत सारे शायद कुछ गलत इंप्रेशंस भी लेकर जा रहा होता है अपने साथ जो लेसन से वो ले रहा होता है. तो मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, हम इंक्लूजन की तरफ जा नहीं रहे. और आपकी किताब की रिव्यू में पेज 11 पर एक मुझे बहुत कंसर्निंग पॉइंट मुझे नज़र आया, पॉइंट आई पर, जिस पर एक अगेन जो इस चीज़ से जो घबराते हैं और जो हम बात करना भी चाहते हैं इसके ऊपर, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद बच्चों के जहनों में. और ये क्लास आई डोंट नो ये कौन सी क्लास की ग्रेड 1 की किताब है, और ग्रेड 1 का जहन जो होता है बच्चे का वो बहुत कच्चा होता है, फॉर्मेटिव ईयर्स में जा रहा होता है, बहुत इम्प्रेशनेबल होता है. तो उसमें अगर आप इस तरह के बहुत हार्डकोर किस्म के अगर आइडियाज़ अगर डालना शुरू कर दें तो उससे फिर आप आगे क्या ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्या ही आपकी डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन आप किस तरह से लेकर आना चाहते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं साइडलाइन हो जाती हैं. जो मेन चीज़ जिसके ऊपर जो मैं फोकस करना चाहूँगी आज भी जब बात आके जब मज़ीद चलेगी, क्योंकि मैं आई एम जस्ट गिविंग यू सम वेरी ब्रीफ पॉइंट्स, मुझे ये लग रहा है कि हेट स्पीच की जो डेफिनेशंस जिस तरह हम लोग जो डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्या यही डेफिनेशंस क्या सरकार भी इस चीज़ को मानती है या नहीं मानती. तो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ हेट स्पीच डेफिनेशन, क्योंकि हेट स्पीच डायरेक्ट भी होती है, हेट स्पीच इनडायरेक्ट भी होती है, और हेट स्पीच के बहुत बड़े पैमाने हैं, और इसको कौन डिफ़ाइन कर रहा है ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है. सो आई विल स्पीक मोर ऑन दिस लेटर. थैंक यू. सलाम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जो सत श्री अकाल, मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ब्लैक होल का तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस का बेहद शुक्रिया. और मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के सरबराह पीटर जेकब साहब, जिन्होंने 2007 में ये बीड़ा उठाया था जब वो NCJP के साथ थे, उस टीम को लेकर आज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की टीम आपके साथ मौजूद है. सबसे ज़्यादा मुबारकबाद इस बात पे है कि हम में से बहुत सारे लोग तहकीक करते हैं. डॉक्टर साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, ही नोज़ ऑल अबाउट रिसर्च. हम लोग जब तहकीक करते हैं तो बदकिस्मती से हम एक वन ऑफ स्टैंड अलोन टाइप की तहकीक करते हैं. मैंने ये काम कर लिया, अब ये ख़त्म हो गया एंड दैट्स इट. लेकिन पीटर जेकब साहब ने और इनकी टीम ने, तमाम टीमों ने कंसिस्टेंटली फॉलो अप किया है. तो मैं इनफैक्ट लेकर भी आई थी, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे. ये आपका 2012 का है, एजुकेशन वर्सेस फैनेटिक लिटरेसी, जिसको मैं हर जगह कोट करती हूँ और 2012 से करती चली आ रही हूँ. फिर उर्दू में हब्स ज़दा तालीम से रिहाई, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की चीज़ें थी. डॉक्टर खादिम हुसैन साहब यूँ कर रहे हैं, उन्होंने हिफ्ज़ कर रखी है ये सब चीज़ें. फिर 2015 में मेरी चीज़ आई थी, और यहाँ पे डॉक्टर साहब की तरफ मैं नहीं देखूँगी क्योंकि 2015 में अभी सिंगल नेशनल करिकुलम, और ये जब मैं बोलती हूँ लफ्ज़ सिंगल नेशनल करिकुलम तो ये वावेन में प्लीज़ देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स. ये PTI के दौर में आया था. इनकी हुकूमत ने, जब ये लोग आए थे 2018 में, तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क 2018
रूनुमा किया था, ये रूनुमाई हुई थी और वादा किया था कि इसमें हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आएंगे और ये भी वादा किया था कि हम मदरसों को, स्कूलों को, अंग्रेज़ी मीडियम को, उर्दू मीडियम को, पब्लिक स्कूल को और प्राइवेट स्कूलों को तमाम का मेयार एक कर देंगे तो वो एक सिंगल नेशनल चीज़ बन जाएगी। तो करिकुलम का तो पता नहीं, सिंगल का तो पता नहीं, नेशनल का तो पता नहीं, लेकिन हमने अपने गवर्नमेंट स्कूलों को मदरसा बना दिया है और ये बात तय है और ये 2013 से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में 2020 से हो रहा है, जबकि एसएनसी मुतारिफ कराया गया था। और आने वालों के बारे में क्या कहना, आप सरसों को गुलाब कह दें, गुलाब को सरसों कह दें, किसी और चीज़ को कुछ और कह दें, शलजम को लौकी कह दें, कुछ भी किसी चीज़ को कह दें, वो फिर गुलाब तो गुलाब ही रहता है, या इस केस में अल्फाल्फा ही रहता है, क्योंकि इन्होंने आने के बाद एसएनसी का नाम तब्दील करके पाकिस्तान नेशनल करिकुलम का नाम दिया। क्यों जी पीटर साहब? ना वो पाकिस्तान है, ना वो नेशनल है, ना वो करिकुलम है, वो एक थियोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 से लेके 1988 तक किया था। क्यों किया था? 1979 में डॉक्टर नैयर ने शुरू में हल्का सा एक इशारा किया था इस तरफ। 1979 की दिसंबर में सोवियत यूनियन उस वक्त हुआ करता था। एक चीज़ होती थी, आप में से कुछ लोग शायद याद करते हो, कुछ लोगों को नहीं याद होगा कि सोवियत यूनियन क्या चीज़, यूएसएसआर किस चिड़िया का नाम है। उन्होंने दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया और ऑक्यूपाई किया पूरी दिहाई के लिए। अमेरिकन CIA ने अपने ज़र खरीद गुलाम रियासत पाकिस्तान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ US डॉलर्स देकर बहुत सारे काम करवाए, जिसमें मुजाहिदीन को बनाया, कलाशनिकोव कल्चर मुतारिफ करवाया, ड्रग कल्चर मुतारिफ करवाया और जिहादी कल्चर मुतारिफ करवाया। उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का USA से करिकुलम बनकर आया था, जिसमें जीम से जिहाद और काफ से कलाशनिकोव और बे से बम, इस तरह की चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती थी, चाहे वो पाकिस्तानी बच्चे हों, अफ़गान रेफ्यूजी बच्चे हों या अफ़गानिस्तान में स्मगल की गई टेक्स्ट बुक्स हों। करिकुलम जो था वो एक तो ये पॉलिसी थी, मैं बहुत इसको जंप कर रही हूँ, क्वांटम लीप, और एक 2024 में एक नया डॉक्यूमेंट निकला है जिसको ये वाली कोalition हुकूमत PML नून की सरबराही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2024 का नाम दे रही है। मुझे बताया जाए कि एक हुकूमत जिससे आपकी बनती नहीं है, यहाँ हम सियासी गुफ्तगू करने नहीं आए हैं, हम एजुकेशन के बारे में गुफ्तगू करने आए हैं, टेक्स्ट बुक्स और उनके कंटेंट के बारे में गुफ्तगू करने आए हैं, करिकुलम के बारे में गुफ्तगू करने आए। अगर रत्ती बराबर फ़र्क दिखा दिया जाए तो शाबाशी होगी आप पर, क्योंकि नाम तब्दील कर दो, थोड़ी सी इंक्लूजन ले आओ, रीटा का नाम ले आओ या प्रियंका का नाम ले आओ, ये टोकनिज्म कहलाती है हमारी किताब में, इसको हम सिंबलिज्म कहते हैं। ये सब्सटेंटिव कॉन्क्रीट चेंज नहीं होता, ये लेपा पोची होती है ऊपर ऊपर से कि एक रीटा का नाम ले आया, प्रियंका का नाम ले आया और किसका कोई पॉल का नाम ले आया, कुछ इस तरह कोई सिंह का नाम ले आए। ये काफ़ी नहीं है। आपकी जहनियत नहीं तब्दील हुई, आपकी आइडियोलॉजी नहीं तब्दील हुई, आपकी पॉलिसी नहीं तब्दील हुई, आपका करिकुलम नहीं तब्दील हुआ। ये डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, ये मैंने 2015 में खैबर पख्तूनख्वा के बारे में की थी और इसमें कोई 25 सफ़े हैं रिकमेंडेशंस के। आज तक उसमें से कुछ नहीं लिया गया, ना हुकूमत पख्तूनख्वा ने, ना किसी और हुकूमत ने। कहने का मकसद ये है कि हम जब तक थियोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन करिकुलम और एजुकेशन
टेक्स्ट बुक्स, जैसा कि डॉक्टर नैयर ने फरमाया, कौन लिखता है ये टेक्स्ट बुक्स? आपके मंजूर नज़र टेक्स्ट बुक ऑथर्स लिखते हैं, आप हैंड पिक करते हैं, हैंड सिलेक्शन करते हैं, कोई अखबारों में कोई टेंडर नोटिसेस या इश्तिहारात नहीं निकलते. इसी तरह करिकुलम जो लिखा जाता है वो कहीं और से आ रही होती हैं चीज़ें. आपकी सियासत भी इसमें आती है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी इसमें आती है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें आती है, और आपकी रियासत की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी इसमें होता है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दूर नज़दीक से आप एक नज़र डालिए, गूगल कर लीजिएगा, जिनको याद नहीं, हमें तो याद है, असबर हैं सब, कि कौन कौन रह चुके हैं हमारे मिनिस्टर्स फॉर एजुकेशन. और जहां तक एजुकेशन इमरजेंसी का जिक्र हुआ तो मुझे 2010 की एजुकेशन इमरजेंसी भी याद है, उसका नतीजा क्या निकला. लेकिन कम अज कम एक अवेयरनेस थी, एक आगही थी, एक शऊर था कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है उसमें बहुत सारी मुसीबतें हैं, और ये मुसीबतें हैं और ये चैलेंजेस हैं जिनको कम अज़ कम 2010 में मोहतरमा शहनाज वज़ीर अली साहिबा ने पीपीपी की हुकूमत में कुछ तो किया. वो हुकूमत तो चली गई, लेकिन आज हम देखते हैं कि एजुकेशन इमरजेंसी का नाम लिया गया. देयर इज अ डेफिनिंग साइलेंस फ्रॉम द PMLN लीडरशिप, चाहे वो फेडरल हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो या बलोचिस्तान की हुकूमत हो या पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत हो आजकल की. वेयर इज द एजुकेशन इमरजेंसी? नजर ही कहीं नहीं आती, कोई बोलता ही नहीं इसके बारे में. आप जो अब सालाना बजट बनाते हैं तो तालीम के लिए जो फंडिंग दी जाती है वो कम से कम होती चली जा रही है, और जो होती है वो ब्रिक्स एंड मॉर्टर में जा रही है. करिकुलम डेवलपमेंट में, मुशावरत में आप किसकी कंसल्टेशन कर रहे हैं? ये जो आपने पॉलिसी बनाई है जो कि करिकुलम के बारे में सिर्फ लैंग्वेज करिकुलम का जिक्र करती है, अंग्रेजी और उर्दू की और मदर टंग्स की, ये वाली 2024 लोगों का नाम लिस्ट हुआ है जिनसे मुशावरत की गई. 90% हुकूमत पाकिस्तान के एहलकार हैं. एक भी नाम 24, आप पढ़ लीजिएगा, शुरू में नाम है, 24 नामों में एक भी नाम नहीं है किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी से, नॉट अ सिंगल वन. पीटर साहब, औरतों का पूछ लीजिए तो यहां पर इस नई नवेली दुल्हन की पॉलिसी बनाने के लिए 24 लोगों में से सिर्फ एक खातून है, 2 और खवातीन हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एडमिन और मैनेजमेंट साइट पर हैं. तो वेयर इज द इंक्लूजन, वेयर इज द प्लूरलिज्म, वेयर इज द डाइवर्सिटी, वेयर इज ऐसी चीज जो कि तनव्वो का इजहार हो, तकसीरियत का इजहार हो, एक एहतराम का इजहार हो, इंक्लूजन. मैं टॉलरेंस का लफ्ज़ कभी नहीं इस्तेमाल करती, आप लोगों ने इस किताब में इस्तेमाल किया, मुझे शदीद एतराज़ है. हम रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, प्यार और मोहब्बत और अमन और आश्ती की बात करते हैं. टॉलरेशन तो वो चीज़ होती है जिसको उर्दू में बर्दाश्त कहते हैं. मैं यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और पाकिस्तानी सिटीजन्स को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठी, मैं उनका एहतराम करने को, प्यार मोहब्बत करने को और एक्सेप्टेंस के लिए हम यहाँ बैठे. जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. हमने थोड़ा सा फॉर्मेट इस डिस्कशन का ऐसा रखा था कि हम इसे थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनाएंगे, तो अभी थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू हो गई है, लेकिन अगले सवाल पूछने से पहले सर पीटर, मेरा आपसे सवाल है कि पब्लिकेशन के अंदर हमने बात की कि ना सिर्फ जो रिलीजियस सब्जेक्ट हैं जैसे इस्लामिक स्टडी है उसके अंदर जो है वो, उसके अंदर तो एक ऑब्वियस बात है कि मेजॉरिटी का कंटेंट आना ही है, लेकिन हम सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री या लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स भी देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें जो है वो एक डोमिनेंस जो है वो मेजॉरिटी रिलीजन की नज़र आती है. उसी के साथ साथ हमने देखा कि एथिक्स जो है वो एक ऑल्टरनेट के तौर पे सामने आया, विच इज़ नॉट अ गुड ऑल्टरनेट. और अभी जो है वो 2025 से मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड यहाँ इस्लामाबाद में ही एक नोटिफिकेशन उन्होंने किया हुआ है कि जी रिलीजियस एजुकेशन के सब्जेक्ट आएंगे. ज़ीबा ने भी इस पर बात की, तो आई जस्ट वांट टू नो कि जब ये वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे और पहले से मेजॉरिटी के सब्जेक्ट मौजूद हैं,
مطلب سوشل اسٹڈیز کے سبجیکٹ ہیں ان کے اندر میجورٹی کا جو کنٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے ان کا ریلیجن پڑھایا جا رہا ہے, تو پھر ایسے میں اگر ریلیجیس سبجیکٹ آ بھی جاتا ہے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اسے انکلوسیو بنائے گا؟ شاید آغاز میں بہت زیادہ نہیں, اور دھیرے دھیرے اس کو جو ہے پھر آپ ابھی کم از کم جو ہے وہ مائنورٹی بچے اور میجورٹی بچے پھر وہ کسی حد تک ایکول فوٹنگ پہ آ جائیں گے کہ وہ بھی ریلیجن پڑھ رہے ہیں, اپنا پڑھ رہے ہیں, وہ اپنا پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے اگر کوئی ریویو کرنا ہے, آپ نے کوئی اس کا ایویلیویشن کرنا ہے کہ کیسا رہا, تو آپ دونوں کا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے, اور یہ 50 سال ہو گئے جب یہ لازمی ایجوکیشن جو ہے وہ ہو گئی, قانون سازی ہو گئی, آئین میں یہ درج ہے آرٹیکل 31 کے جو مسلمان بچے ہیں ان کو اسلامیات اور عربی پڑھائی جائے گی. تو اگر آپ ان ٹرمز آف اینی ریفارمز سوچنا شروع کریں تو آئین میں بھی تبدیلی چاہیے, آپ کو رویوں میں بھی تبدیلی چاہیے, آپ کو اپوزیشن سے بھی کرنا ہے, تو شاید اس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو ٹکرے مارنے کے بعد ہم نے اس بات کو ریئلائز کیا. ہمارے سارے ساتھی اس پہ سیم پیج پہ نہیں تھے, لیکن میں نے ریکویسٹ کی سب سے کہ یہ پاسبل ہے اس وقت, جو ہم کہتے ہیں وہ شاید پاسبل نہ ہو. تو اسی وجہ سے نیشنل کریکولم کاؤنسل میں جب ڈاکٹر نیر نے مجھے بھیجا تو ہم نے اس کو ٹیبل کیا, بلکہ ایک آؤٹ لائن بنا کے دی کہ 5 مذاہب کے بچے جو ہے وہ اپنے اپنے ریلیجن میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ دیر ہیز ٹو بی سم ایگریمنٹ کہ اس کا کانفلکٹ نہیں ہو رہا کسی سے, یا اس سے کچھ اور نہیں ہو جائے گا. تو وہ بھی ہوا. ود ان کمیونٹیز بھی ایک کنسنسس ضروری ہے, کیونکہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے کہ وہ سارے کسی ایک چیز پہ ایگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سو دیر واز اے لاٹ آف ڈوئنگ. یہ 2011 سے تو اس پہ کام یہ اس دوران ہوا, تو آپ دیکھ لیجئے کہ 14-15 سال تو اس پہ بھی ہو گئے کہ الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے. ناؤ گیٹنگ دا گورنمنٹ ٹو ایگری ٹو اٹ واز آلسو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ جو آئیڈیل سولوشن ہے وہ یہ نہیں ہے, اور آئیڈیل سمجھا بھی نہ جائے اس کو, لیکن یہ پریگمیٹک ضرور ہے. یہ آپ کو اس کی نیکسٹ اسٹیج پہ ضرور لے جائے گا کہ آپ اس کو کر سکیں. دین وین مائنورٹی اینڈ میجورٹی اسٹوڈنٹس آر آن ایکول فوٹنگ ایٹ لیسٹ, اور ان کا کوئی تذکرہ اسکول انوائرمنٹ میں یا اس میں ہوتا ہے کہ دیر آر ادر ریلیجنس ایگزسٹنگ. اب جو آپ پڑھائیں گے اسی ٹیکسٹ بکس میں, اور ہم ٹیکسٹ بکس کا یہ کہہ رہے ہیں, وہ آتھر کی مرضی سے ہے. آتھر بھی وہ جس کو کوئی اپروو کرتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے جیسے ڈاکٹر نیر نے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر جو ٹیکسٹ بک میکنگ ہے اس کے کارٹلز بنے ہوئے ہیں. آپ اس پہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آتھر کوئی اور ہوتا ہے, نام کسی اور کا چھپتا ہے, پیمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کے ریویو کا آپ کو پتہ. پنجاب میں تو ایک علماء بورڈ بننا تھا کہ جو اس کو ریویو کرتا ہے, ساری کتابیں وہ اپروو کرتا ہے, 80,000 روپے فی کتاب وہ بھی چارج کرتا ہے. تو آتھر, پبلشر, یہ سارا کچھ جو ہے. اور پنجاب ٹیکسٹ بک کا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر کتابیں خود چھاپتے ہیں. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ از دا موسٹ ریسورسفل ٹیکسٹ بک بورڈ. تو وہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں, جو بھی انہوں نے کرنا ہو وہ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور ذکر کیا, ٹیکسٹ بک بورڈ کا اگر وجود ریپلیس کر دیا جائے یا اس کا انکلوزیو فری ٹیکسٹ بک کر دیا جائے, تو سندھ میں آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے شروع, جہاں پہ انہوں نے ایگزامینیشن بورڈ کو بھی ریویو کیا ہے اور ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی. ٹیکسٹ بک بورڈ تو میرا خیال ختم کر دیا فی الحال. تو یہ بھی ابھی ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے, دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کس طرح سے آگے جاتا ہے. جی, اس میں آئی تھنک پنجاب میں بھی جو پیکٹا نام کے نام سے ایک جو ہے وہ بن رہا ہے, اس میں بھی ٹیکسٹ بک بورڈس کو اور پھر باقی سب کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپس میں جوڑ رہے ہیں. ہاں, یہ ویسے یہ بھی مزے کی بات ہے, پنجاب میں یہ ہر 5 سال کے بعد نیا ادارہ بنتا ہے ایجوکیشن کے لیے.
ایجوکیشن کے لیے. کبھی اس کو کریکولم وہ اکٹھا کر دیتے ہیں, کبھی علیحدہ کر دیتے ہیں. نئے افسر آئے, انہوں نے کہا کہ ایسے کرنا ہے. اب یہ کمیشن ایک جو ہے وہ بن رہا ہے, اور کمیشن اس سے پہلے جسٹس خلیل الرحمان کے وہ بنا تھا, وہ 1.5 سال وجود میں رہا, اس پہ اخراجات آئے, کام کوئی نہیں. تو یہ بھی ایک جمناسٹک ہے. جی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, پھر ہم نے آڈینس سے بھی انٹریکٹ کرنا ہے, تو ڈاکٹر نیئر کے بعد ہم آپ کو ٹائم دیں گے, بلکہ زیبا کے بعد. ٹھیک ہے. پیٹر صاحب نے جب یہ بات کہی کہ ہم ٹیکسٹ بک کریکولم آتھرس کی جب بات کی, تو ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے, خاص طور پہ آئی سی ٹی کے حوالے سے, کہ کریکولم بیورو, فیڈرل کریکولم بیورو اور ٹیکسٹ بک بورڈز میں ایک خاص مذہبی سیاسی جماعت کا غلبہ رہا ہے اور ہے, اور پختونخوا میں بھی یہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھی طرح یہ جانتے ہیں. تو لہٰذا ہم صرف ٹیکسٹ بکس کو پڑھ کر اور ان کو ہم کرٹیسائز جب کرتے ہیں, تو ہمیں ایک قدم پیچھے جانا ہوگا. ہمیں کریکولم پالیسی دیکھنی ہے اور ایجوکیشن پالیسی بھی دیکھنی ہے کہ ہم کس طرف اپنے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ایک اور بات جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم نافذ کی گئی تھی, جس کے تحت ڈی سینٹرلائزیشن اور پروونشل آٹونمی کو بہت زیادہ فوقیت دی گئی تھی. تو جب آپ کوئی چیز جس کا نام 2020 میں سنگل نیشنل کریکولم رکھ لیتے ہیں, یا 2024 میں اس کو پاکستان نیشنل کریکولم اگر رکھ لیتے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے اپنی پروونشل آٹونمی اور ڈی سینٹرلائزیشن کو؟ جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نیئر, آپ سے میرا سوال ہے, چونکہ آپ جو ہے وہ پالیسی ایڈوکسی کا کام بھی کرتے ہیں, منسٹری سے ملنا, پالیسی ڈائلاگس میں جو ہے وہ آپ کی شمولیت رہی ہے. جس طرح ابھی بات ہوئی ہے 18th امینڈمنٹ سے لے کے نیشنل کریکولم کاؤنسل, SNC, ایک طرف تو یہ ساری چیزیں ہیں, دوسری طرف سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے 2014 کی, ان کی ہمیں نان کمپلائنس نظر آتی ہے. تو ایسی صورت میں جو ایک سسٹمک چیلنج ہمیں نظر آتا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس ایشو کو پرزسٹ کرتے ہوئے ہی چلا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم جو پالیسی ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم منسٹری سے مل رہے ہیں, وہاں جا کے ہم ان سے جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اسٹل ہمیں جو ہے وہ اس میں پرزسٹنس نظر آتی ہے. تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا پارشل جواب تو طاہرہ نے دے دیا, کہ اگر کسی ایک خاص گروپ کا کسی وقت سے ایک غلبہ ہو, تو پھر اس کے ویوز اور اس کے طور طریقے کام آتے رہیں گے. یہ بات صحیح ہے بالکل. اور یہ بات جب 1979 میں ضیاء الحق نے اس وقت کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنانے کا کام جب ان کے ذمے کیا, اور اس کے بعد کریکولم ونگ کے اندر تمام جو امپلائمنٹس ہوئیں, تو اس کے بعد سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ جو اس رنگ کو جو ہے وہاں پہ اس کو ہٹانا نہیں چاہتے. اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہے کہ جس کا ذکر پیٹر نے اپنی پریزنٹیشن میں کیا, اور وہ مثال یہ ہے کہ کیس جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی حنا جیلانی کے پٹیشن کے اوپر, اور وہاں یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, جو کچھ کتابوں میں ہے, وہ آرٹیکل 22(1) کی خلاف ورزی ہے, لہٰذا اس کو نکال دینا چاہیے. اور جج صاحب جو تھے چیف جسٹس, انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو اس طرح کلیش کرتی ہیں ان کو نکال دیں. کہہ دیا. ہم بہت خوش. اگلی مرتبہ جب وہاں سے ہیئرنگ ہوئی, سپریم کورٹ میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے وہ کام کر دیا؟ ان کا ہاں جی کر دیا. نہیں کیا تھا. وہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیا انہوں نے.
سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیا. اس کے بعد سے 2.5 سال تک سپریم کورٹ کی اس بینچ کی یہ سٹنگ چونکہ نہیں ہوئی, لہٰذا ہم اس چیز کو سامنے لا کے کہہ نہیں سکے کہ دیکھیں جی یہ اور یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے سامنے آ کے سپریم کورٹ کی انہوں نے بنیادی طور پہ وہ کی کنٹمپٹ کی, انہوں نے یہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیا کہ ہاں جی ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہے. تو اس حد تک کمٹمنٹ میں ہے ان لوگوں کا. اچھا اب وہ کمٹمنٹ ایک طرف آپ نے وہاں تک تو کر دیا, اب یہاں پہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ رحمت للعالمین اتھارٹی بن گئی. اب اس کے ذمے کچھ کام ہونا چاہیے تھا, تو انہوں نے کہا اچھا ہم کریکٹر بلڈنگ کے سبجیکٹس کے ہم کورس بنائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کورس جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا یا آگے آئندہ والی حکومت جو ہے یہ تمام کے لیے کر دے گی. لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس کورس میں کریکٹر کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے, کسی اور نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اور دوسری جگہوں پہ کیا, جہاں پہ مثال کے طور پہ جب ایتھکس کا کورس تھا جو مائنورٹیز کے لیے تھا, کہا گیا کہ آپ اسلامیات نہ پڑھیں ایتھکس پڑھیں, اور معلوم ہوا کہ اس کے کورس بھی اور اس کے پڑھانے والے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایتھکس بتا رہے ہیں, تو پھر تو سارا مقصد فوت ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے اس کو وہ چاہے ایسے کریں چاہے ایسے کریں, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اختیار میں ہے اور اس اختیار کو وہ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اس اختیار کو ختم کرنا ہے. ان کے اختیار کو ختم کرنے کے واسطے ایک اختیار تو ان کا ہے ٹیکسٹ بکس بنانے کا, ان کا اختیار ختم کر دیجئے کہ ٹیکسٹ بکس آپ نہیں بنائیں گے. کریکلم بنا ہوا ہے, کریکلم بنانے کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ آپ یہ کریکلم کے مطابق کتابیں بازار میں آئیں, جو اچھی کتاب ہوگی وہ چن لی جائے گی. ایک کتاب نہیں چنی جائے گی, جتنی اچھی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی اسکول کوئی بھی کتاب چن سکتا ہے. یہ آپ اصول جو کہ 1960 سے پہلے 1965 سے پہلے یہاں موجود تھا اس ملک کے اندر, اس کو دوبارہ لائیں سامنے کہ اس طریقے سے ہوگا, تو پھر آپ وہ طاقت توڑیں گے. جب بھی آپ یہ بات کہتے ہیں وہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بے روی پھیلے گی, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پن پوائنٹ ہو جاتی ہے جگہ کہ کہاں جا کے یہ بات ہو رہی ہے. جی تھینک یو سو مچ. زیبا آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنی چھوٹی سی ایک پرسنل سٹوری آپ سے شیئر کرتی ہوں. بیک ان 2013 مجھے ایک ٹریننگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا لاہور کے اندر. تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی ہماری ایکٹیویٹی تھی کہ ہم نے اپنے سامنے والے بندے سے انٹریکٹ کرنا ہے, اس کے بارے میں جاننا ہے, وہ ہمارے بارے میں جانے گا, اور تھوڑی دیر بعد پھر ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں بتانا تھا اسٹیج پہ جا کے. تو میرے سامنے ایک لڑکی تھی, اس نے مجھے اپنا نام بتایا جو کہ میرے لیے کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ کوئی ڈفرینٹ نام نہیں تھا. جب اس نے بتایا کہ وہ ہندو ہے, تو میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ کسی ہندو کو دیکھا تھا. تو میں پریشان اسے دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ ہندو کہاں سے آ گئے, مطلب یہ تو یہاں نہیں ہوتے, یہ کہاں سے آ گئے, تو انڈیا میں رہتے ہیں. تو وہ میری پریشانی کافی جو ہے وہ زیادہ تھی. اس پہ جو ہے وہ انہوں نے بعد میں وہاں پہ وہ پکچر بھی آئی جس میں میری آنکھیں بہت کھلی ہوئی ہیں اور میں اسے غور سے دیکھ رہی ہوں, اور پھر وہ اسٹوری بھی انہوں نے کور کی کہ میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ کسی ہندو سے انٹریکٹ کیا تھا. تو زیبا کمنگ بیک ٹو یو, میں نے آپ کی ایک ٹیڈ ٹاک بھی سنی جس میں آپ نے ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن کی بات کی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی ضرورت, مطلب اوبیسلی ہم نے اتنی ساری باتیں کی ہیں, اس کی ضرورت تو ہے, لیکن کس حد تک ہے, کیا ہونا چاہیے اس میں. اور دوسرا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے ہیٹ سپیچ کا اس میں ایلیمنٹ ایڈ کیا کہ ہیٹ سپیچ کی ڈیفینیشن تو ہر ایک کی اپنی ہے, مطلب کوئی بھی اسے ڈیفائن کر لے گا کہ اس کے نزدیک یہ ہیٹ سپیچ ہے. تو اسے ہمیں کیسے ڈیفائن, مطلب جیسے گورنمنٹ کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے, کسی بھی بندے سے ملتے ہیں تو اس کی, تو اسے کیسے ہم ڈیفائن کیسے کریں کہ ہم کسے ہیٹ سپیچ کہہ رہے ہیں. بہت تھینک یو طیبہ. ہیٹ اسپیچ اینڈ ڈیموکریسی کا پہلے میں دونوں کی ڈیفائن کرتی ہوں اور پھر بعد میں ان دونوں کے انٹرسیکشن میں آپ کو بتاتی ہوں. جب ہم ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی فار ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو اٹ کمز انڈر ڈفرنٹ ایلیمنٹس آف انڈرسٹینڈنگ.
جب ہم بات کر رہے ہیں، اگر میں ایز اے ریویور جو ٹیکسٹ بکس میں جو وکیبلری آ رہی ہے یا جو سینٹینسز یا جو فریزز آ رہے ہیں، اگر میں ایز اے ریویور دیکھوں، ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر، تو میرا اینگل، میرا پرسپیکٹیو وکٹمس کی نظر سے آئے گا کہ اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تو ہاؤ وڈ دا وکٹم سفر فرام اٹ. میں اس کی امپلیکیشنس کے اینگل سے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. جو لکھنے والا ہے، یعنی کہ جو سرکار ہے، کیونکہ سرکار نے آپ کو فریم ورکس دی ہیں، سرکار کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ ہے، ایک فریز ہے، اور وہ اتنا کوئی انویزیبل ہے کہ سرکار کہتی ہے کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو بلکہ ہمارے درمیان وہ ٹالرنس بڑھائے گی. تو سوری آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ٹالرنس، لیکن وہ اب بالکل ایک سیچوریٹڈ ورڈ بن گیا ہے، سو وی ہیو ٹو یوز دا ورڈ ٹالرنس ہیئر. تو سرکار کے ایک ڈفرینٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں. سرکار کا یہاں پر سرکار اپنے آپ کو وکٹم کے طور پر دیکھ رہی ہے. جب دونوں ایک دوسرے کو جب ہم وکٹمس کہتے ہیں، لیکن اصل میں جب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اسپیچ جس کی اگر کوئی امپلیکیشن ہوتی ہے، جس میں ایکچوئل ہرٹ یا ایکچوئل وائلنس، ایکچوئل ڈسکریمنیشن آ رہی ہو، تو وہ تو ایز اے سٹیزن ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے میجورٹیرین ہے یا چاہے آپ مائنورٹیز میں ہے. آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کیا کانٹیکسٹ ہے. میجورٹی میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی بھی آئیڈینٹیٹیز ہیں جو کہ سفر کر رہی ہوتی ہیں بیکاز آف دوز ڈسکریمنیٹری ایلیمنٹس. وہاں پر جا کر اگر ہم ڈیموکریٹائزیشن کی بات کریں تو وہاں پر جا کر ہمیں پارٹیسپیشن کی بات کرنی ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر وی نیڈ ٹو گریب دیٹ اسپیس جہاں پر ہم جا کر نیگوشیٹ کر سکیں ود دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ کو بھی چاہیے ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ نیگوسیشنز اوپن کریں کہ پرابلم کہاں پر آ رہا ہے اور کہاں پر ہم جا کر کسی کنسنسس پر ریچ کر سکتے ہیں کہ دس از واٹ از ڈیفائننگ ہیٹ اسپیچ، اس کی یہ امپلیکیشنز آ رہی ہیں. اچھا، اگر اسٹیٹ کو مزید آپ نے اگر کرنا ہے کہ اگر وہ ہیومن رائٹس کو نہیں مانتی تو کم از کم آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہیومن رائٹس کے ایک ڈائریکٹ جو کنیکشن ہے وہ آپ کی اکانومی کے ساتھ ہے، تو یو کین آلسو پریس آن دیٹ. تو ہمارے ہاں، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ جب ہم لوگ کریکولم ریویو کر رہے تھے 2020-21 میں، انہوں نے بڑا چرچا کیا نیشنل کریکولم کاؤنسل نے کہ ہم لوگوں نے اس کو ڈال دیا ہے اس پر ان کی ویب پورٹل. ان کے ویب پورٹل جو تھا ان کی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ تھی. اچھا، ایوری بڈی واز گوئنگ ٹو دیٹ. وہاں پہ انہوں نے وہ ڈالے تھے، ڈرافٹس ڈالے تھے، گریڈس 4 to 6 کا وہ آ گیا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے وہ ڈال دیا تھا. ایوری بڈی واز گوئنگ دیئر. اور جو ریویو کا جو ایک ونڈو جو تھا وہ بہت کم انہوں نے رکھا تھا، شارٹ رکھا تھا. بٹ ویری فیو پیپل نیو کہ ایک پیرالل ویب سائٹ بھی انہوں نے اوپن کی ہوئی تھی سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے. اینڈ دیٹ واز دی ایکچوئل ڈرافٹ جس پہ انہوں نے وہ ڈالا ہوا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو میرا، کیونکہ میں تھوڑا بہت ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں ویب سرفنگ کے دوران، اور ریسرچر کے طور پر میں مطلب ڈفرینٹ کی ورڈس ڈال کے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیا ہے کس طرح سے. تو میری تو بائی چانس میری اس پر نظر پڑی تھی، اینڈ اٹ واز جسٹ اے فیو ڈیز ریویو ورک دینے کی، سبمیشن کی ڈیڈ لائن کے لیے. وہ سٹیزن کے لیے انہوں نے اوپن ایک پورٹل رکھا ہوا تھا. تو آئی واز ریئلی ویری مچ الارمڈ کہ ایک وقت میں دو ڈرافٹس، ایک آپ نے منسٹری کی ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ہے اور ایک آپ نے پیرالل ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ہے جس کی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اینڈ دیٹ از وین آئی ہیڈ ٹو ریویو آل دا ڈرافٹس. اور پھر مجھے پھر اس کے مطابق کرنا پڑا تھا، جو کہ اصل میں سنگل نیشنل کریکولم کے ریویو کے اس پر ڈالا تھا. وہ تو شکر کہ دیکھ لیا تھا ہم نے، تو کچھ چیزیں ہم نے اس میں بھی آئیڈینٹیفائی کر لی تھیں. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہاں پر انٹینشن کیا تھی اسٹیٹ کی، کہ ہاؤ اوپن اینڈ ہاؤ فرینڈلی ور دے ٹو ایکسیپٹنگ اینڈ ٹو ٹیکنگ دی ریویو ورک کمنگ فرام دا سٹیزنس. تو یہاں پر مجھے بہت زیادہ ایک وہ بات بھی میں نے بعد میں بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ دس از واٹ ہیز بین ہیپننگ. انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی ہمارا گلچ چل رہا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو ہم نے اس کو اس طرح پبلسائز نہیں کیا تھا. بھائی وائی ور یو ناٹ پبلسائزنگ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ آپ کا یہ بھی ایک آپ کا ڈرافٹ ایٹ پیرالل چل رہا ہے. سیکنڈلی، اور یہ تو بات بالکل سامنے ہے کہ اس کے اوپر بھی میں نے جب سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر جب ریویو ورک ہو رہا تھا، جب اس کی پارٹیسپیٹری میٹنگس وغیرہ تو سو کالڈ ہو رہی تھیں، تو بہت ساری چیزیں
जो पहले जो सामने आ रही थी कि जस्ट कि आपने एक टोकन के तौर पर आपने मीटिंग्स बुलाई, सम पीपल वर नॉट इवन अवेयर कि उनकी इनटेक ली जा रही है, उनसे सिर्फ अटेंडेंस शीट उनसे वो साइन करवा लिया था, तो वो उसको एज एन एग्रीमेंट उनका ये देखा है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था, दोज हु वर वर्किंग फ्रॉम प्रोविंशियल करिकुलम विंग जो रिव्यू कर रहे थे उस वक्त, तो दे वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ कुड दैट बी टेकन एज अ कंसेंट व्हेन दे हैड नॉट एग्रीड टू इट। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बहुत सारे इश्यूज तो आते हैं यहाँ पर। और तीसरी जो बात है हेट स्पीच, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, हेट स्पीच की डेफिनेशंस पर अब मैं आती हूँ। रबात प्लान ऑफ एक्शन 2012 में इन्होंने एक आया था और ये उसकी थी ICCPR इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है, उसने रेटिफाई भी किया हुआ है 2012 में। उस प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक आर्टिकल ICCPR 19 एंड आर्टिकल 19 जो है ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, उन चीज़ों को डील करते हैं। और आर्टिकल 20 जो है वो उसके बारे में सेफ गार्ड्स की बात करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोपोगेंडा फॉर वॉर और प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज वो सारी फेथ बेस्ड वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत वेगली डिफाइंड होती हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी, स्टेट्स ने किसी न किसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर उन्होंने थ्रेशोल्ड लगाना होता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगानी होती है। तो उस मीटिंग में रबात प्लान ऑफ एक्शन की जब कंसल्टेटिव मीटिंग्स हो रही थी तो उसमें ये दो पैटर्न्स बड़े नज़र आए थे कि आपके जो पैटर्न जो स्टेट्स की जो आ रही होती हैं कि जो असल में जो हेट इंसाइट कर रहा होता है, इंसाइटमेंट टू हेट, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होती, और जो पीस एजुकेटर्स हैं उनके ऊपर वो लगा देते हैं कि ये हेटफुल प्रीचर्स हैं, ये हेट प्रीचर्स हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दे हैड कम अप विथ 6 पॉइंट थ्रेशोल्ड पॉइंट्स इन्होंने बनाए थे कि ये अगर आपकी थ्रेशोल्ड्स अगर ये क्रॉस होता है सो दैट इज़ व्हेन द स्टेट मस्ट एक्ट टू पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और वो क्या है आपके, ये मैं आपके साथ कर देती हूँ कि कोई भी स्पीच अगर आती है, कोई भी कंटेंट आता है, उसका सबसे पहले उन्होंने देखना होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर दूसरा ये कि उस कॉन्टेक्स्ट को बनाने वाला या बोलने वाला स्पीकर का स्टेटस क्या है, फिर तीसरा आता है इंटेंशन ऑफ द स्पीच कि उसके पीछे क्या कोई इंटेंशन, कोई वाकई में कोई हार्म देने की है, डिस्क्रिमिनेट करने की है या नहीं है, फिर चौथा आता है कंटेंट, पांचवा आता है आपकी एक्सटेंट ऑफ डिसेमिनेशन, चाहे वो टेक्स्ट बुक के थ्रू आ रही है या चाहे वो किसी और चीज़ के थ्रू आ रही है, कोई भी हेट मटेरियल जो डिसेमिनेट हो रहे हैं, पब्लिकेशंस के थ्रू आ रहे हैं, मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, कहाँ कहाँ उसकी एक्सटेंट जा रही है, और चौथा आ रहा है कि उसकी लाइकलीहुड ऑफ हार्म क्या है, कि कोई भी कंटेंट जिसके ऊपर सोसाइटी में असल में अगर कोई हार्म आ रहा है तो उसके ऊपर स्टेट को क्या एक्शन होना चाहिए। सो दीज आर द 6 पॉइंट हाई थ्रेशोल्ड पॉइंट्स जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि येस दैट इज़ व्हेन द स्टेट मस्ट एक्ट, कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ अगर उसे कर्ब लगानी है तो इस थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पर जाकर वो करें। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में इस चीज़ की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और यहाँ पर मेरे ख्याल में हमारी बतौर सिविल सोसाइटी हमारे पास एक स्पेस बनती है दैट वी मस्ट क्योंकि ICCPR का अगर आपने रेटिफाई किया है और आप अगर उसके सिग्नेटरी भी हैं देन यू आर कन्फाइंड टू दोस लॉज कि आप उसको अपने लोकल लेवल पर लाकर आप उसको वो करें, इसके ऊपर लेजिस्लेट करें। लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब हो रहा है, वही जो दो एक्सट्रीम सिचुएशंस मैंने आपको बताई थी, जो स्टेट्स में जो पैटर्न्स पाए जाते हैं कि जो प्रोसिक्यूट जिसको जो करना चाहिए वो प्रोसिक्यूट नहीं हो रहा, और जिसको नहीं करना चाहिए था उसका अपने हेट्स प्रीचर बना दिए। सो दैट इज़ माई पॉइंट हियर। थैंक यू सो मच। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो अभी हम फ्लोर ओपन करते हैं। बस उसमें कुछ गुजारिशात हैं, आपका जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ उसे स्पेसिफिक रखिएगा और वो क्वेश्चन ही पूछिएगा। जिस पैनलिस्ट, अगर किसी स्पेसिफिक पैनलिस्ट से है तो आप उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। माइक है यहाँ पे जी, ठीक है।
بہت اچھا لگا جی. یہاں نیر صاحب بھی ہیں, ہمارے پیٹر صاحب بھی ہیں, طاہر عبد آن ہو گیا, ابھی ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے. بہت اچھا لگا یہاں ہمارے محترم دوست نیر صاحب تشریف رکھتے ہیں, طاہر عبداللہ صاحبہ ہیں, پیٹر صاحب ہیں, اور ہماری زیبا صاحبہ آپ ہیں. آپ لوگوں نے یہ اچھا انیشیٹو لیا ہے یہاں سینسٹائز کرنے کے لیے, اور بہت سی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کو ہمارے سامنے لایا ہے. بھائی میں تو خود بہت پرانا میٹریکولیٹ ہوں, 59 کا ہوں میں. آپ لوگ بہت سارے لوگ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. 59 سے پہلے بھی تو پڑھتے ہی تھے نا لوگ, میٹرک بھی کرتے تھے, بی اے بھی کرتے. ہمارے ساتھ ہندو بھی پڑھتے تھے, مسلمان بھی پڑھتے تھے, شیعہ بھی ہوتے تھے, سنی کبھی یار کسی کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں ہوا کہ اس کتاب میں یہ کیوں لکھا ہے, اس کتاب میں وہ کیوں لکھا ہے. ایک سرمایہ اردو ہوتی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی نے دیکھی. آج کھول کے دیکھیں, اگر ایک بھی اس میں ہیٹ بات ہو یا کچھ ہو. پھر ایک کیا ہے وہ تاریخ پاک و ہند اور تاریخ انگلستان ہوتی تھی. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ چارلس کی بات تھی, اشوکا کی بات ہو رہی ہے, بدھا کی بات. یعنی آپ کو مختلف مذاہب سے انڈائریکٹلی تعارف ہوتا جا رہا تھا کہ بھائی آج بھی ہم اسی پہ قائم ہیں. اچھا یہ بات بھی تھی اور یہ بات بھی تھی. اب یہاں اس میں ہمارے تو اگر ایک ڈاکٹر فوک کی بات بھی ڈالیں تو اس پہ بھی شور ہے, یار اس کو کیوں ڈالا ہے یار عجیب. یہ طاہر عبداللہ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ہمیں ٹالرنس سے بہت آگے جانا ہوگا. ایکسیپٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ٹالرنس لفظ کیا ہے جی؟ ایک وقت تو گھر میں میاں بیوی بھی کا ٹالرنس ایک حد ہو گئی اور پھر ان کی طلاق ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل. ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, ہم ایک دوسرے کو قبول کریں, چاہے میں کالے سوٹ میں ہوں چاہے نیلے سوٹ میں, آپ مجھے قبول کریں بس. میں ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں مختصر یہ کرنا چاہتا ہوں, اٹ از گوئنگ ٹو بی, اٹ از اے گلوبل ورلڈ. آپ وہ سلیبس ہونا چاہیے, وہ بات ہونی چاہیے, ہمارے بچے آنے والے گلوبل ورلڈ میں زندہ رہ سکیں. ارتھ از بٹ ون کنٹری اینڈ مین کینڈ اٹس سٹیزن. ساری دنیا ایک ہو گئی ہے, کدھر کی بات, اور ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس چیز پہ بات کر رہے ہیں یار. یہ کہاں گئے ہم, دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے, اور ہم پاکستان میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ لفظ ہونا چاہیے. ہیٹ کیا, ہیٹ کیوں ہے؟ اٹ شوڈ بی لو, ایوری تھنگ. انسان محبت کے لیے بنا ہوا ہے, یہ ہیٹ کا لفظ ہی کیوں ہے یہ؟ اچھا, تو تیسری بات بڑی اہم جو ہے, ٹیچر کی ہم بات نہیں کریں. ٹیچر میں بڑا مبنی ہے. چاہے آپ ساری ہیٹ سپیچ نکال دیں. میں خود سیکرٹری ایجوکیشن رہا ہوں 12 سال. میں نے دیہاتوں سے لے کر بڑے ایف پی ایس سے بہت لوگوں کو انٹرویو کیا. آپ کچھ بھی لکھیں, اگر ٹیچر کلاس میں کہے بیٹا یہ بات تو یہ نہیں ہے, میں مثال ابھی نہیں لینا چاہتا, اچھا نہیں لگے گا, بیٹا یہ بات یہ نہیں ہے, انہوں نے غلط لکھا, اصل بات اس کی یہ ہے, اور وہ اس کو نگیٹ کرے کلاس میں, تو بچے کے دماغ میں ہو گیا نا کہ ماسٹر صاحب نے کہا یہ تو سب کچھ, پیغمبر تو یہ ہے اس کا. وہ گھر میں بھی کہتے ہیں ماسٹر صاحب نے کہا وہ تو بالکل ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا. تو ٹیچر کی ٹریننگ, ٹیچر کیسے معلوم کریں کہ یہ ایک متعصب ٹیچر نہیں ہے, جو اگر اس میں ہیٹ سپیچ ہو بھی, ٹیچر اچھا ہو تو اس ہیٹ کو صاف کرے گا, وہ نہیں, وہ اس کو نہیں. جی, تو میں لمبا نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ نے جو بات کی ہے ٹیچرز کی جو بات کی ہے, تو شاید آپ نے وہ والا کوئی ڈیٹا نہیں دیکھا جس میں بہت سارے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. جب وہ بات کوئی بتاتے ہیں انہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے, آپ کی کتاب میں غلط لکھی ہے, تو کچھ دن بعد ہی بلاسفیمی میں وہ مارے جاتے ہیں. تو یہ والا نیریٹیو بھی ہمارے پاس ہے. جی, تھینک یو ویری مچ. جی پلیز. ڈاکٹر بشیر رچا میرا نام ہے, پروفیشن میں سائیکالوجسٹ ہوں. اچھا, مجھے جو اس ریسرچ کا ریشنل نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اوبیسلی ایک میجورٹی ریلیجن ہے, اور وہ ویل ریپرزینٹیڈ ہے, بلکہ اوور ریپرزینٹیڈ ہے ان سلیبس اینڈ سارے اس میں, اور وہ اس کی ایویڈنس ہے بھائی, یعنی ہم ایسے ویک بات نہیں کر رہے, اور یہ ریسرچ اوبیسلی اس کو کنفرم کرتی ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا اسٹریٹجی کا اس میں تھوڑا سا پرابلم لگتا ہے کہ اوبیسلی ایک نیشن اسٹیٹ ہے جس کی کور تھیم ریلیجن ہے, اور اس نے اپنے ہر چیز سے اس ریلیجن کو پروپیگیٹ کرنا, اس نے سلیبس سے کرنا ہے, اس نے اور چیزوں سے کرنا ہے. اور اگر ہم ریئیکشنری ہو جائیں تو ہم کیا کوشش کریں گے کہ اس کی سپیڈ کے ساتھ میچ کریں. وہاں میجورٹی ریلیجن ہو رہا ہے تو ہم ٹرائی کریں گے جی جو مائنورٹی ریلیجنز ہیں وہ بھی کہیں ریپرزینٹ ہوں. میرے خیال میں یہ جو ریس ہے نا, یہ ارریشنل بنتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ
جس ایج میں ہم بچے کو کتاب دیتے ہیں obviously اس کو کوئی سینس آف ریلیجن ہو, اور وہ سینس آف آل ریلیجنس ہو. اٹس ناٹ دیٹ کہ ون ریلیجن اور ایون ٹو ریلیجن, مینی ریلیجنس. پھر اس کے پاس آپشن رکھا جائے کہ اگر اس نے تھیولوجی پڑھنی ہے تو جناب وہ پڑھے, اور نہیں پڑھنی اور اس میں مسلم اور غیر مسلم یا ہندو یا کرسچن یا وٹ ایور کی بھی کہانی نہ ہو. میں مسلم ہوں لیکن مجھے مسلم تھیولوجی نہیں پڑھنی, تو میرے پاس رائٹ ہونا چاہیے میں ایتھکس پڑھ لوں, میں کچھ اور پڑھ لوں. سو یہ میرا ایک پوائنٹ ہے. بہت شکریہ. یہ بات بالکل درست ہے آپ کی, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی سوال ہے. ہم جس چیز کا شکار ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اس ملک کا ایک مذہب ہے اور وہ مذہب یہ ہے, تو ہر چیز اسی کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں کوئی 2 یا 3 ایجوکیشن پالیسی میکنگ ایکسرسائزز کا حصہ رہا, بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہوتی تھی کہ اس کے کنسلٹیشنز ہوتی رہتی تھیں اور ڈرافٹس اس کے آتے رہتے تھے. 5-6 ڈرافٹس تک وہ بڑی اچھی باتیں ہوتی تھیں. کوئی 6ٹھے ڈرافٹ میں جا کے ایک نیا چیپٹر ایڈ ہوتا تھا اسلامک ایجوکیشن, 6ٹھے ڈرافٹ اس پہ جا کے, اس کے بعد اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, اور آخر میں یہ ہوتا تھا کہ جتنی پالیسی ہے اس کی تمام ریکمنڈیشنز اس کتابیں ہوں گی جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے وہ بڑا ڈومیننٹ چیز بن جاتی تھی. وہاں یہ ہے کریکلم کے اندر یہ چیز ہے جو ہم نے تمام ڈسکس کی, کتابوں میں یہ چیز ہے, اور پھر ٹیچرس اس کے علاوہ جس کا ذکر آپ نے کیا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہم بنیادی طور پہ جکڑے ہوئے ہیں, اور اس جکڑ سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بس موٹی سی بات یہ ہے کہ اس جکڑ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے. کیا ہم پہلے اسٹیٹ کی اورینٹیشن چینج کر پائیں گے, پھر ایجوکیشن سسٹم اور ٹیکسٹ بک چینج ہوگا, یا پہلے ٹیکسٹ بک ہو سکتا ہے. کیا ہم کوئی اسٹریٹجک انکلوژن پہلے کروا لیں جیسے کہ ریلیجیس اسٹڈیز کا, مائنورٹی ریلیجنس کا, اور پھر اس کے بعد کوئی آپ جس کو ایکولائزیشن ہے وہ کر پائیں گے, یا ہم آئیڈیلزم میں پھنسے رہیں گے. یہ ہے سوال. وہ پھنسے رہیں گے تو ہم سے چھوٹا اسٹیپ نہیں ہوگا. تو چھوٹا اسٹیپ پہلے یہ, میں کیونکہ اس کا قصوروار بھی ہوں, میرے ساتھی بھی ہیں کسی حد تک, کیونکہ مجھے کسی حد تک انہوں نے سپورٹ کیا. بٹ آف کورس یہ سوال اب اس وقت کا ہے جب یہ انکلوژن ہو جائے گا. پھر آپ جو ہے کہیں کہ یہ 8 ریلیجن جو پڑھا رہے ہیں اب تو وہ کر ہی نہیں رہے. اب تو 5 سال ہو گئے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے, اور یہ لٹکاؤ ان کے حق میں ہے, ورنہ ہم اس جمود میں رہیں گے. تو دس از اے کوشچن آف اسٹریٹجی اینڈ ناٹ ڈفرینس آف گولس. میرا تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا دنیا کو دیکھنا چاہیے. ایک دنیا ہے ہمارے سامنے ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اسکولوں میں مذہب کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مذہب ڈیویسو ہوتا ہے. مذہب ڈیویسو ہوتا ہے, اور ہمارے پاس اسکولوں میں مذہب کی تعلیم ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کتنے نتائج برے نکلے ہیں. یہاں پہ ہم جب ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں, اور ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم جو ہے اس کی وجہ سے نہ دینے کی, اور وہ آپشنل ہے, وہ یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوتی, آپشنل ہے, کمپلسری ایجوکیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے جب کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو پڑھ لیتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ کھلم کھلا اس بات کی تبلیغ کرنی چاہیے, بات کو پھیلانا چاہیے کہ یہ ڈویسو چیز جو ہے اس کو نکالے بغیر اس ملک کے اندر سے وہ تمام فسادات ختم نہیں ہو سکتے جس کے ہم شکار دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں. آئی تھنک میں بھی اس کو اگری کروں گا کہ دس از ویری لاجیکل واٹ یو آر سیئنگ. وہ سارے دوست جو بشیر صاحب نے بھی کہا ہے, دس از ویری لاجیکل. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے, اور پاسبل میں سے آپ کو کیا ایڈوکیسی میں لے کے آنا پڑے گا, کیا ہو سکتا ہے, اور اگر وہ اسٹیپ بن سکتا ہے اس کام کے لیے جو ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ آئیڈیلی یہ ٹھیک ہے, لاجیکل یہ ہے, اور اگر ہم صرف لاجیکل نہ کر پائیں, آئیڈیل نہ کر پائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارا نقصان ہوگا. اٹ کین بی اے اسٹیپ.
ये जो रिलीजियस एजुकेशन वाला. थैंक यू सो मच. मेरा नाम वाइज़ा रफ़ीक है और मैं वकील हूँ. मेरा सवाल मैडम ताहिरा से है और आई बिलीव कि किसी हद तक डॉक्टर एस नैयर की और पीटर जेकब साहब की जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो भी उसी डायरेक्शन में ही है. मैडम, आपने कहा कि हम जब बात कर रहे थे कि करिकुलम बनाता कौन है, टेक्स्ट बुक्स कौन बनाता है, इस पर भी पिक एंड चूज़ और कोई टेंडर नहीं होता, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं होता. लेकिन हमारे ही मुल्क में जहाँ पे टेंडर्स होते भी हैं और जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं और वो सारा प्रोसेस होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं वो फॉलो नहीं किया जाता, या अगर कभी किया भी जाता है तो फिर वो प्रोसेसेस चैलेंज भी हो जाते हैं और सारा साल हमारे सामने रिट पिटिशंस पेंडिंग होती हैं, सस्पेंड हुए रहते हैं प्रोसेस, और वो कभी मामला जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाता और एक डेड लॉक की सी सिचुएशन होती है. तो ऐसे में आप क्या देखती हैं कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि we all want transparency and we all want standardization and a process, लेकिन जो उस प्रोसेस को इन्फोर्स करने वाले इदारे हैं, अगेन वही कि हमने सिस्टम को पहले ठीक करना है या हमने उसमें उसका जो ओरिजिन है, जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, हम उस पर पहले फोकस करेंगे. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल सही बात, और थैंक यू फॉर रेजिंग द इशू. इसका एक हल, इट्स गोइंग टू साउंड वेरी सिंपलिस्टिक, लेकिन एक कदम इसकी तरफ है डिजिटाइजेशन. तो अगर आपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ऑथर्स के लिए ऐड डाला है तो वो तमाम का तमाम वेबसाइट पे आएगा और पोर्टल के अंदर आएगा. तो हम जितने यहाँ लोग 20-25 लोग अगर ऑथर बनना चाहते हैं तो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली नज़र आए. ये दौर वो रजिस्टर्स और फाइलों का नहीं है कि कागज़ की फाइल आ रही है और मेरा CV जा रहा है, उसके अंदर मेरी एप्लीकेशन लेटर जा रहा है. सब कुछ ऑनलाइन होगा. एक तो तरीका ये है. दूसरा, जो अभी कॉन्वर्सेशन हो रही थी पीटर जेकब साहब और डॉक्टर नैयर साहब की, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये है कि हमें पब्लिक प्रेशर डालना होगा, क्योंकि ज़िया की बाक़ियात 1977 से लेके 1988 के बाद 2025 में हम दाखिल हो गए. ज़िया की बाक़ियात बाकी हैं. तो अगर हमने तब्दीली लानी है तो पब्लिक प्रेशर आना होगा. जिस तरह 6 कैनाल्स ऑन द रिवर इंडस एंड चोलिस्तान की नहरों के बारे में पब्लिक प्रेशर ने पीपल्स पार्टी का पूरा 180 डिग्री का टर्न करवा दिया, फेडरल गवर्नमेंट को बैकफुट पे ले आए और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये 6 कनाल नहीं बनेंगे, ओवर आवर डेड बॉडीज बनेंगे. तो लिहाजा अगर हमने करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी तब्दीली लानी है, ज़िया की बाक़ियात को, थियोक्रेटाइजेशन को, उलूहियत को, द मदरसाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, I'm very clear in what I'm saying. The madrasaization of the Pakistan education system को अगर रिवर्स करना है, जो हो चुका ऑलरेडी. आपको पता है लेटेस्ट क्या निकला है? अभी कल परसों एक नोटिफिकेशन निकला है कि तमाम पंजाब के सरकारी स्कूलों में एक ड्रेस कोड नाफिज हुआ है, जिसमें ख़वातीन के लिए ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ शलवार कमीज़ पहनेंगी, बल्कि स्लीवलेस नहीं पहन सकती, दुपट्टा ज़रूर लेंगी और हिजाब लेंगी. दिस इज़ अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. तो हम लोग दूसरी जानिब एक और तरफ चल निकले हैं. लिहाजा जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं आएगा, मीडिया, मैम looking at and addressing the media here, जब तक मीडिया हमारे साथ आकर खड़े नहीं होंगे. मैं यहाँ पूछती हूँ कि मीडिया में से कितने लोगों को मालूम है कि के अजीज साहब ने अपनी किताब में क्या लिखा था दिहाइयाँ पहले? पीटर जेकब साहब ने 2012 में क्या लिखा था अपनी किताब में? मैंने 2015 में क्या लिखा था अपनी किताब में? डॉक्टर नैयर ने और हम सब ने मिलकर 2020 में उसका फॉलो अप किया था. क्या लिखा था उस किताब में? मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ, जावेद हसन अली साहब फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन होते थे जी, प्रोफेसर मेहरदाद जी, डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, उन्होंने एक वाइट पेपर लिखा था एजुकेशन के ऊपर 2007. वो आपको पसंद नहीं आया तो क्या करें? आज किसी को नाम तक नहीं मालूम कि 2007 में एक वाइट पेपर ऑन एजुकेशन लिखा था. इतनी मोटी रिकमेंडेशंस उसमें लिखी थी कि किस तरह ज़ियाइज़म और ज़ियाउल हक की बाक़ियात को ख़त्म किया जाए और ये
थियोक्रेटाइजेशन एंड मदरसाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन को किस तरह रिवर्स करना है, सब कुछ मौजूद है. देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील. हमारे पास रिकमेंडेशंस मौजूद हैं किस तरह ये काम करना है. आपकी सियासी कमिटमेंट चाहिए, आपकी सियासी विल चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए. जी इस साइड से भी कुछ क्वेश्चंस ले लें. जी आपसे भी लेते हैं क्वेश्चन. हेलो जी, मेरा नाम सलीम मलिक है. सॉरी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस दो बिल्कुल मुख्तसर कमेंट्स हैं. एक ये कि जो अप्रोच है कि जैसे पीटर जेकब कह रहे हैं कि जो हमें छोटा स्टेप लेना चाहिए ताकि हमें कोई कामयाबी नज़र आए, या हमें जो पाकिस्तान के जीन में ख़राबी है उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए ताकि उसको ठीक किया जाए. तो ये दोनों अप्रोच अपनी जगह पे इकट्ठी चलेंगी. आई सपोर्ट पीटर जेकब वेरी मच. और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के जीन में ख़राबी है उसको दूर करना हमारा मेजॉरिटी का रोल ज़्यादा है. मतलब ये जिम्मेदारी हम माइनॉरिटीज़ पे नहीं डाल सकते. आई एम सॉरी मैं ये माइनॉरिटी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना, हम जो ज़्यादा मेजॉरिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि जो पाकिस्तान के जीन में प्रॉब्लम है कि इसको हमने कैसे सेकुलर स्टेट बनाना है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद उसके तहत ठीक हो जाएंगी. दूसरा मेरा मुख्तसर सा कमेंट ब्लैक होल के लिए है कि प्लीज़ टाइम पे शुरू किया करें. ये जो कल्चर है आधा घंटा लेट शुरू करने का या आधा घंटा पहले बताने का, ये बड़ा नुकसानदेह है. बहुत शुक्रिया. जी थैंक यू. वहाँ पीछे दे दें. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, आपसे एक करिकुलम जो है वो जिस तरह फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक ड्रेसेस होते हैं, वो किसी 2000 किलोमीटर के वसी मुल्क में वो अलग अलग होते हैं. वो कोई भी जो कोस्टल एरिया का है वो ड्रेस नॉर्दर्न एरिया में नहीं पहन सकता, सर्दी गर्मी की वजह से बहुत सारी चीज़ें. फोक सॉन्ग्स भी सेम इस तरह जो लीडरशिप को आप फॉलो करते हैं वो भी नेशनल करिकुलम्स नहीं बन सकता कोई एक वन पॉइंट पे. एक बात. दूसरी बात यह है कि एनवायरनमेंट, आपको स्कूल एनवायरनमेंट की वजह से एक हेल्दी सोसाइटी बन सकती है, एक नोबल पर्सन बन सकता है जो ह्यूमन मैन काइंड के लिए, जो आपके लिए एक सक्सेसफुल क्वालिटीज़ उसमें हो, जो लीडरशिप आपके लिए बन सकती है दोबारा. ना कि वो किसी के लिए हम ब्रेन ड्रेनेज के लिए या एक्सपोर्ट बैरो के लिए लोगों को पैदा करके दे दें कि आप ले जाएं. और तीसरी बात यह है कि हमने साइंसेस में जो आप रिलीजियस को बहुत ज़्यादा उजागर कर रहे हैं या हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये 5 to 10% है करिकुलम में. और जितनी भी है नेचुरल साइंसेस है, और नेचुरल साइंसेस पे हमने फोकस करना है. ज्योग्राफी हमारे पास नहीं है, हमारे पास जियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास मेरी टाइम के इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे पास जो जितनी भी नेचर के रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमें कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है ना. और 16 तक हमारी स्कूलिंग है. जो टॉप ऑफ द दुनिया के 3 से 4 ममालिक हैं जो एजुकेशन में सबसे टॉप है, स्कैंडिनेवियन के जो नॉर्डिक है, उनमें 5वीं क्लास तक कोई टेक्स्ट बुक है नहीं. तो हम क्यों इस पे इस तरह बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे क्रिटिसाइज्म कर रहे हैं? थैंक यू सो मच. सवाल मुझसे है तो मैं ज़रा इसका जवाब थोड़ा सा दे दूँ. आपकी बात दुरुस्त है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत मुख्तसर हैं, कम हैं, किसी जगह छोटी सी जगह पर हैं. हमारी नज़र जो है वो ऊंची जगहों पे होनी चाहिए कि जहाँ के हमारी इक़्तिसादी तरक्की, हमारी कौमी तरक्की जहाँ से बनेगी. साहिब बात सही है, मगर हमारा कंसर्न सारा का सारा इब्तदाई तालीम के ऊपर अगर है तो उसकी वजह है. उसकी वजह जो है वो ये है कि जहन साजी तो वहीं होती है ना. अगर जहन साजी एक के लिए आप छोड़ दें कि आगे जाके हो जाएगी, तो पहले के बने हुए जहन जो हैं, जिनके अंदर तासुबात भी होंगे, जिसके अंदर तफहुमात भी होंगे, जिसके अंदर और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनको हम ठीक नहीं कर सके, तो वो आगे तो नहीं बढ़ेंगे. एक सबसे ख़ास बात है वो ये है कि, और ये तमाम हमारी पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है, हमारी करिकुलम में लिखा हुआ है कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में ज़रूर पैदा की जाए. जगह जगह लिखा हुआ है. आपके वो क्लेम करते हैं कि ये
جو ہم نے بنایا ہے اس سے کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی. کتاب والا لکھتا ہے کہ میں نے جو سبق بنایا ہے اس سے کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی, اور اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ جو وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس سے کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی, اس سے تو الٹی کرٹیکل تھنکنگ پیدا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ سبق اس نے کچھ بنا دیا اور بعد میں سوالات جو ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو سبق میں سے 2-4 جملے نکال کے لگا تو جواب بن جاتا ہے. رٹنے والے سوالات بنائے ہوئے ہیں اور پھر بھی کہتا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ ہے. یہ بات درست ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی بہت ضروری ہے نوجوانوں میں, ورنہ وہ لکیر کے فقیر بننے والے ہو جاتے ہیں. تو اس کام کے واسطے آپ کو ابتدا سے ہی کام کرنا پڑتا ہے, اور ابتدا سے ہی کام کرنے میں ایسے مضامین بہت زیادہ اگر ہو جائیں جس میں آپ کسی قسم کا کرٹیسزم نہ کر سکیں, جس میں آپ کویسچن نہ کر سکیں کسی چیز کو, بلکہ آپ کے لیے لازم ہے کہ جو کچھ آپ کو کہا جائے اس کو تسلیم کر لیں سارا کا سارا, تو پھر آپ کا ذہن جو بنے گا وہ یہ بنے گا کہ کسی بڑے نے کچھ کہہ دیا ہم اس کو تسلیم کر لیں. صحیح اور غلط کیا ہے وہ ہم معلوم نہیں کر سکتے لاجیکلی, یہ تو وہ ہے کہ جو اوپر والا بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. اوپر والے سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ کہیں کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے اور ہم اس کو مان لیں. یہ تربیت اگر ہوئی تو پھر تو ہم اچھے وہ تمام لوگ پیدا نہیں کر سکیں گے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ہماری قوم کو آگے لے جا سکیں. لہٰذا ابتدائی تعلیم جو ہے وہ نہایت غور و خوض طلب ہے کہ ہم وہاں پہ کیا تعلیم دیتے ہیں. اس واسطے اس کی اہمیت ہے. جی تھینک یو. ابھی ہم 2-3 کوشچنس اکٹھے لے لیں گے. جی اوکے, گڈ آفٹرنون آل آف یو. میں خود ایک اسکول ٹیچر ہوں, اے لیولس کو بھی پڑھاتا ہوں اور ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ان کو بھی پڑھاتا ہوں, اور میں بایولوجی پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ ریلیجن کا بہت گریٹ انفلوئنس ہے. جیسے ہمارے ٹیکسٹ بک میں باقاعدہ طور پر ایولیوشن والے چیپٹر میں آپ کو کمپیریٹیو پڑھایا جاتا ہے جس میں قرآن کی آیت شامل کی جاتی ہے. اور دوسری طرف اے لیولز والے ہیں, وہاں پہ بھی مجھے اگین کانٹینٹ میں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی بلاسفیمی کے تھریٹس اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو آئی تھنک سو اٹ از ڈیپلی روٹیڈ ان دا سوسائٹی رادر دین ٹیکسٹ بک. صرف مسئلہ ٹیکسٹ بک تک محدود نہیں رہا, اب ہمیں سوسائٹی میں ملٹیپل فرنٹس پہ اس کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. ادروائز ٹیکسٹ بک چینج کرنے سے او لیول کو پڑھانے والے بندے کو اگر اس طرح کا مسئلہ سامنے آتا ہے سو اٹ از مچ ڈیپ روٹیڈ ان دی سوسائٹی. جی تھینک یو. ابھی اگلا پلیز آپ کوشچن پوچھیے گا. اگر آپ کے کوئی کامنٹ ہیں تو بعد میں پینلسٹ یہیں پہ ہوں گے, آپ ان سے سوال یا کامنٹ جو بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. جی میں عامر وسیم, میں ڈان بیورو چیف اسلام آباد. میں بولنے نہیں آیا تھا, میں صرف سننے آیا تھا, لیکن میڈم طاہرہ نے کیونکہ میڈیا کا ذکر کر دیا تو مجھے ضروری ہو گیا کہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. لاسٹ ٹائم طارق غوری کو یاد ہوگا یہیں پر بلیک ہول میں ایک ڈسکشن ہوئی تھی, اینڈ آئی واز ون آف دا ممبرز آف دا پینل, آئی واز سٹنگ دیئر, اور جو آپ نے بات کی ہے اس کا جواب میں نے اس سیشن میں دے دیا تھا. اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو آپ نے بات کی عوامی پریشر کی, کہ عوامی پریشر اس وقت بنے گا جب ہمارے اوپر سے خوف ختم ہوگا. ہم ایک ایسے خوف کے اندر رہ رہے ہیں, جو ڈاکٹر نیئر صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ اسلامیات کمپلسری نہیں ہونا چاہیے, یہ بات کتنے لوگ کہاں کہاں کہہ سکتے ہیں اتنے بولڈ ہو کے, یہ ذرا آپ مجھے بتا دیں. یا ہم لکھ سکتے ہیں ڈان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, میرے خیال ہے آپ لوگوں کو بہت سو کو علم ہوگا, بہت سو کو نہیں ہوگا. ہم تو جتنا کر سکتے ہیں, ابھی آپ کو شاید معلوم ہوگا ابھی جو لاسٹ انسٹرکشنز آئی ہیں وہاں سے, جہاں سے ہمیشہ آتی ہیں کہ جی بلوچستان کا ذکر ہی نہ کریں آپ. اور اب اس ماحول میں, اور جو نورانی کے بھائیوں کے ساتھ ہوا, جو جرنلسٹ کے ساتھ پیکا کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں اگر آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میڈیا آگے آ جائے اور میڈیا سارا فیس کرے, اور سول سوسائٹی, میں نے پچھلے سیشن میں یہ بات کہی تھی کہ سول سوسائٹی شرنک ہو گئی ہے. اسلام آباد کے اندر کوئی مظاہرہ ہو نیشنل پریس کلب کے سامنے, میں نے یہاں پہ نام لیا تھا اور آپ کا نام بھی لیا تھا اس سیشن کے اندر, کہ وہ 6, 7, 8, 9 لوگوں کے علاوہ ہمیں اس پروٹیسٹ میں کوئی نظر نہیں آتا. تو اس خوف کے اندر ہم رہ رہے ہیں, یہ جو ایک اوور آل ایک خوف ہے, اس خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ صرف ایک اخبار سے یا ایک پارٹی سے یا ایک سول سوسائٹی کی کسی آرگنائزیشن سے نہیں ہوگا, کلیکٹیولی ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ سب کو ہمیں
ایک جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز ایک کرتی ہیں کہ وہ سو کارڈ اے پی سی کرتی ہیں, وہ اے پی سی میں بھی صرف اپنے ہی لائک مائنڈیڈ پارٹیز کو بلاتے ہیں, لیکن ہمیں سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, لیبر, ٹریڈ یونینز, ان سب کو مل کے کوئی نہ کوئی اس حوالے سے ایک لائحہ عمل بنانا ہوگا, کیونکہ وقت اب آ گیا ہے کہ ہمیں پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوں گے. اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ, ایک خوف کا جو ایک ایلیمنٹ ہمارے اوپر آیا ہوا ہے کہ ہم کھل کے بات ہی نہیں کر سکتے کسی جگہ کے اوپر, پہلے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, پھر یہ ساری سلیبس والی باتیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہو ہی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. بات تو تب بنے گی وسیم صاحب جب صرف ڈان اکیلا نہ کھڑا ہو, بیکاز یو اسٹینڈ آؤٹ لائک دی آڈ پرسن آؤٹ. تو اس طرح نہیں ہے, آپ لوگوں کو آپس میں پی بی سی کے ذریعے, پی وی اے کے ذریعے, پی پی سی کے ذریعے, اے پی این ایس کے ذریعے, سی پی این ای کے ذریعے, ان تمام چیزوں کے ذریعے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر پروٹیسٹ ڈیمو ہو رہا ہے پریس کلب کے سامنے تو آئیے ہم سب اس کو کور کرتے ہیں, یہ نیوز دیتے ہیں, ورنہ تو پھر انویزیبلٹی چھا جائے گی نا. ایوری ون ہیز ٹو بی ٹوگیدر. تھینک یو. ہم لاسٹ 2 کویشچنس لیں گے, یہاں سے ایک آخر سے جو ہے وہ کویشچن لیں گے. جی تھینک یو سو مچ. رائٹ, ٹھیک ہے, 3 کر لیتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. جی تھینک یو سو مچ. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن. جی تھینک یو. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اس پہ ایک میں ٹائٹل دے دیتا ہوں آپ نے مذہب کو, اور بہت اچھی بات ہے, وہاں سے نکلیں گے تو ہم آرٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو ایک لائن ہے نا کہ پاکستان کے تعلیمی نظام پہ کہ استاد کسی بھی سبجیکٹ کا ہو پڑھاتا وہ اسلامیہ آدھی ہے. تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے ریکمنڈیشنز کی ہیں, ان میں بلکہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا, یہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اس پہ آرٹ اور لوکل لینگویجز, کلچر اور لوکل لینگویجز پہ بہت پرابلمیٹک ہے. آپ دیکھیں کے پی میں پشتو پڑھائی جاتی ہے, سندھ میں بھی ہے, پنجاب کا بڑا ایشو ہے نا. آپ میں 16th میں ہوں, یعنی میری 15 کلاسز ہو گئی ہیں, مجھے پنجابی نہ لکھنی آتی ہے, نہ پڑھنی آتی ہے, نہ سننا تو چلے ہم بولتے ہیں نا. تو سی ایس ایس دینا ہوگا تو میں تب ٹائم ٹو ٹائم اپنا وہ کور اپ کروں گا, نہ اسکولنگ میں, نہ کالج میں, نہ کچھ ہو. تو ہماری جو لوکل لینگویج ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو کلچرل گیپ ہے, اور بیسکلی آئی ایم بلانگ ٹو پنجاب, تو میرا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس کا ایک سبجیکٹ کمپلسری ہونا چاہیے لوکل کلچر کا, لوکل لینگویج کا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سینٹر فار سوشل جسٹس اور تمام پینلسٹ کا, اور ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں اکٹھے. آپ لوگوں کا شکریہ بھی اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. میں بس 2 نکتے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجوکیشن پوری دنیا میں, ان دا ہول ورلڈ, ایجوکیشن, فارمل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, دیٹ از یوزلی ڈیزائنڈ اینڈ گیئرڈ to make people submit to the structure of the state. یہ تو پوری دنیا میں ہے. لیکن یہاں فرق جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے, جس کو کسی دوست ملک صاحب نے اس کو جینیٹک اس کا نام دیا, کہ یہ جو نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے, دیٹ از ایکچولی ایلیفنٹ ان دا روم. نیشنل بلڈنگ پروجیکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمجھتے ایسا ہیں کہ دنیا کو ایک ہی رنگ میں اور ایک ہی نسل میں اور ایک ہی قوم کی صورت میں, یعنی پوری دنیا سے ایک نسل بنائی جا سکتی ہے, ایک قوم بنائی جا سکتی ہے, ایک عقیدہ بنایا جا سکتا ہے, ایک جنس بنایا جا سکتا ہے, پوری دنیا کو مرد بنا دیا جائے, پوری دنیا کو مسلمان بنا دیا جائے, پوری دنیا کو مثلا کوئی قوم بنا دیا جائے. تو ایک جو ملٹی لنگویلٹی ہے یا ملٹی ریلیجس اسپیکٹ ہے, ملٹی فیتھ والا اسپیکٹ ہے, ایک تو یہ اس میں ہے. دوسرا اس نیشن بلڈنگ پروجیکٹ میں یہ ہے کہ ریاست مذہب اختیار کرتی, ریاست ایمان لے آتا ہے. تو ریاست یہ تو فرد کا ہوتا ہے نا. تو یہ بات بالکل درست ہے, ہمیں ہیڈ آن کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ریلیجن ہے یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے, یہ آپ گھر میں کریں, آپ سامنے کریں, آپ ادھر کریں ادھر کریں. یہ ریاست پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ریاست اس کو پڑھائیں گے یا ریاست اس کو کریں گے. دوسری میں جو نقطہ اٹھانا چاہتا تھا, دوسرا یہ ہے. تیسرا یہ ہے جو آپ اور منیر صاحب کے درمیان جو مکالمہ چلا, یہ بہت اصل اہم بات یہ ہے.
تو میرا خیال ہے کہ تجربات چونکہ سارے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے بھی رہیں گے، لیکن دونوں فرنٹ پہ سائملٹینیس کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس سے جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کو بھی بار بار ہٹ کرنا ہے، بار بار ہیمر کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ کرنا ہے، سیوک ول کے ساتھ کرنا ہے. اور دوسرا یہ جو میٹافر ہے نا پاکٹ کا، کہ ایک ایک پاکٹ میں لوگ ایکٹیو ہو کے پھر اس جزائر بن کے تو جزیرے بن کے تو جزیرے مل جاتے رہتے ہیں. تو مثلا آپ کریکولم میں کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ پیڈاگوجی پہ کام کر رہے ہیں. کسی نے خوبصورت بات کی، میرا خیال ہے کہ سیکرٹری صاحب نے بات کی کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ اصل میں یہ جو ٹیچر ہے پیڈاگوجی ہے، یا یہ جو علمی ماحول ہے، یا یہ جو مثلا اس کی فنڈنگ ہے یا امتحانات کا نظام ہے، وہ بھی بہت. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں پہ ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ آپ کا کام بھی بہت اہم ہے، یعنی جو اکٹھے مثلا ایک موضوع بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک علاقے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جزیرے، اور دوسرے وہ جو پولیٹیکل ایجنڈا کے ساتھ اسٹیٹ کے پورے اسٹرکچر کو چیلنج کر کے، اور اس کی کلونیلزم کو چیلنج کر کے، اور اس کی جو ہوموجنائزیشن کو چیلنج کر کے، اس کی نیشن بلڈنگ کے پروجیکٹ کو چیلنج کر کے یہ کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ساتھ ساتھ کام پھر چلتا رہے گا. میں صرف ایک لطیفے پہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جب کام شروع کیا 2008 میں خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بنی، آپ کو سب کو یاد ہوگا. اس وقت کنکرنٹ لسٹ موجود تھی، آپ کو یاد ہوگا. یہ کنکرنٹ لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایجوکیشن مکمل سبجیکٹ نہیں بنا تھا پختونخوا کا، لیکن ہم نے بہرحال ایجوکیشن ریفارم سے کام شروع کر دیا. کریکولم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نیشنل کریکولم یوں ہوا کرتا تھا، نیئر صاحب آپ کو یاد ہوگا، سب کو یاد ہوگا، تو وہ کرتے تھے. 2010 میں جب ہمیں موقع ملا تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ کریکولم ڈائریکٹریٹ کو وہاں سے لے کے بنائے. لیکن کریکولم جو طاہر عبداللہ صاحب نے بات کی کہ کریکولم ڈائریکٹریٹ جو پروونشل کریکولم ڈائریکٹریٹ تھا، اس میں ایسے لوگوں کو وہاں تعینات کیا، ان کو شاید علم تھا کہ مثلا یہاں کیا ہو رہا ہے یا کیا سوچ چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو تعینات کیا کہ جب ان کو ہم کہتے تھے کہ آئیں کمیٹیاں بناتے ہیں، آئیں ہم یہ کرتے ہیں، آئیں ہم کتابیں دیکھتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں کیا ہیں، تو وہ مسلسل لیت و لال سے کام لیتے تھے، مسلسل اس کو مؤخر کرتے تھے. لیکن بہرحال چونکہ ہماری ایجوکیشن منسٹر بڑا تیز تھا اس وقت، تو وہ بٹھا دیتے تھے. مجھے یاد ہے پہلا نقطہ جو ہمارے درمیان اٹھا وہ یہ تھا کہ کیا 8ویں کے بچے کو، جو میں نے سوال اٹھایا تھا اس میں، کہ کیا 8ویں کے بچے پہ فرائض عائد ہوتے ہیں نماز وغیرہ کے یا حج کے؟ تو نے کہا نہیں ہوتے. میں نے کہا اگر وہ نہیں ہیں تو جہاد کیسے فرض ہو جاتا ہے؟ تو وہ میرا سوال نہیں سمجھے ایکچولی. تو میں نے اسلامیات کا 8ویں جماعت کی کتاب اسلامیات کی اٹھا لی. میں نے کہا اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے، یہ دراصل جنگ کی ہے، جہاد کی جو صورتیں ہیں. تو اس میں ان بچوں کو 13-14 سال کے بچوں کو سیوک ایجوکیشن پڑھانا چاہیے. وہ مان گئے اس پہ، سب اس میں وہ سارے کریکولم کے لوگ بھی موجود تھے ڈائریکٹریٹ، وہ بھی مان بھی گئے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا. کتاب بھی ٹیکسٹ بک بورڈ نے چھاپ دی، اس پہ مجھے یاد ہے ابھی تک 2.5 کروڑ روپے بھی لگے اس کتاب پہ، کہ جس میں ہم نے سورہ حجرات اس میں شامل کی. وہ بھی قرآن ہی کیا ہے کہ صورت تھی، کہیں اور سے نہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ جائیں گے. بہرحال اگلے دن ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، یہ کس کو پتہ چلا بھی، کتاب پرنٹ سے ہو کے آئی تھی اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کل اسکولوں میں نکلنے والی تھی، کہ پشاور کے سویکارنو چوک سے لے کے چوک یادگار تک لوگ نکل آئے تھے. یہ کافر، یہ ہندوؤں کے جو ساتھی ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ تباہ کر رہے ہیں، اسلام کو تباہ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ جو جہاں سے وہ امیر وسیم صاحب کا کہ جہاں سے میسج آتا ہے تو وہاں سے میسج آ گیا کہ بھائی یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا، اس کو اس طرح نہیں چلا سکتے. تو 2.5 کروڑ روپے ہمارے ضائع ہو گئے. کتاب اب بھی شاید پڑھی ہوگی کہیں پہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اٹ از آلویز پلیئر اینڈ ویری انسائٹ فل discussion. It was a pleasure to listen Dr. Nayyar Saab and other panelists, Peter Jacob Saab, Tahir Abdullah Saiba, زیبا صاحبہ. ہمیشہ اچھا. میں صرف ایک بات ہی کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ
what are we teaching at schools is very important, but we are not teaching at schools is perhaps even more important. جس کی جو آپ کی گفتگو سے مجھے نظر آیا, we are not teaching ethics. Perhaps ایک اسٹریٹجی وہ ہے کہ آپ باقی ریلیجنس کو شامل کیجئے, ایک ہے کہ سیکولرائز کیجئے. مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو ایک اور اسٹریٹجی بھی اب شامل کیجئے کہ وٹ وی آر ناٹ ٹیچنگ ایٹ اسکولس, لیٹس آرگیو دیٹ ایوری اسٹوڈنٹ مسٹ گو تھرو دی پروسیس آف ایجوکیشن ان ایتھکس. کیونکہ میں نے ایتھکس کی کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں, میں دیکھی ہے, میکنزی کی کتاب ہوتی تھی ہماری گریجویشن میں, دیٹ ریئلی encourages you to have a critical thinking insight that why some action is right, what is the right thing to do. اس کو جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوگ اپنے کہ واٹ از دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو, کہ گلا کاٹنا ضروری ہے یا اس کی بات سننا ضروری ہے یا دیر آر ادر مینس ٹو سالو اے پرابلم. تو ایک تو پرابلم سالونگ سیوکس, تو ایتھکس کا میرا امپریشن یہ ہے کہ وٹ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو شوڈ سائملٹینیسلی پرپوز ٹو دی گورنمنٹ ٹو انکلوڈ سرٹن آسپیکٹس ان دی کریکولا وچ کین بی / خود سے لوگوں کے ذہن میں کریں گے, بٹ ون اسٹریٹجی کین بی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. Is it on? Thank you very much. Thank you. My name is Basharat Qadir. I'm a lawyer. I agree totally with what the gentleman has just said. Well, not quite totally, but almost. Ethics, of course, is... Has it? Yes. Ethics, of course, is exceedingly important. However, my humble opinion is that unless and until religious education of any and every hue is completely excised, exorcised, proscribed, and rooted out from our school curricula, any and every protection of the religious minorities, albeit supported by constitutional provisions, will be and will remain illusory. It will never get implemented. It is vital and imperative that religious subjects be replaced totally by ethics and civics, completely separated from and independent of any and all religious bases, connections, and parameters. I understand from all these discussions that much of ethics has been included in the school curricula, but it has been hijacked by being religiousized, as it were, Islamized. But ethics, genuine ethics in a secular society cannot have or be drawn from any religious origins, bases, or premises at all. So that separation is absolutely essential. Aapne janab farmaya ke the primary responsibilities for the majority, I agree with this difference. The entire responsibility is on the majority. Here in our ethos that we have, if we expect the minorities to take any responsibility, we are basically sacrificing them. That is not to happen. Aapne jo farmaya janab from dawn, I'm sorry, aap bilkul durust farmate hain that we are living in an atmosphere of fear, and unless and until that atmosphere of fear can be overcome, nothing will proceed. But how can it be overcome? For my part, I don't have any strategy. I do recognize and understand that that is imperative, and when there is no strategy, I'm afraid all I see, sir, is that the majority has to be prepared to shed its blood in front of those who would keep imposing religion upon us. Thank you very much. Ji, thank you very much. I think you concluded the discussion. So, yeah, I said you concluded the discussion in a very good way. So, but I would like to invite Sir Peter for the concluding remarks. میرا خیال ہے کہ بشارت صاحب نے اچھا کنکلوڈ کیا.
Basharat Sahab, he has touched upon some of the points raised here, so he has concluded this well. I would like to thank the Black Hole, the staff here, management, the speakers, and the participants, everybody. Dr. Saab ne time nikala, shared his experiences, Mehrdad Saab ne. So thank you everyone actually. بہت اچھے. ون لاسٹ تھنگ, ہمارے پاس جو ہماری پبلیکیشن ہے اس کے پیمفلیٹس بھی ہیں جس میں ہم نے جو اس کی میجر فائنڈنگس ہیں اس کو صرف جو ہے وہ ایک پیمفلیٹ کی شکل میں بھی چھاپا ہے, تو آپ لوگ وہ بھی ہم سے لے سکتے ہیں. ہم یہاں پہ بھی رکھ دیں گے, تو آپ میں سے کسی کو وہ چاہیے ہو تو وہاں سے لکھتے ہیں. باقی یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, وہاں سے بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو.